اداریہ اصل خراج تحسین مولانا صدر الدین اصلاحی کے مشن کی تکمیل۔ یہ دنیا فانی ہے جہاں کسی کو قرار نہیں۔ جب وقت کے انبیاء اور رسل آئے اور ٹک نہیں سکے تو ہماشا کس قطار میں ہیں۔ جس طرح اصل حیثیت ڈھانچے کی نہیں روح کی ہوتی ہے، اسی طرح اصل حیثیت شخصی وجود کی نہیں بلکہ اس کے مشن و پیغام کی ہوتی ہے جو کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ یہی حقیقت اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت میں واضح فرمائی ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیہ نمبر 144۔ اور محمد تو ایک رسول ہیں جو ہو چکے، اس سے پہلے بہت رسول جا چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر گئے یا مارے گئے تو تم پھر جاؤ گے الٹے پاؤں، اور جو کوئی پھر جائے گا الٹے پاؤں تو ہرگز نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ بھی، اور اللہ ثواب دے گا شکر گزاروں کو۔ اسی رمز کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے خود و مضطرب ہو گئے تھے، اور ثانی اثنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے درج بالا آیت کی تلاوت کے ذریعے اصل حقیقت آشکارا فرما کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے غم و اضطراب کو رفع کیا تھا اور انہیں اصل مشن کی تکمیل کی طرف رہنمائی فرمائی تھی۔ آج مولانا صدر الدین اصلاحی ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ان کا مشن باقی اور تشنہ تکمیل ہے۔ ہم سوگواروں کا اصل خراج تحسین یہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس مشن کو لے آ کر آگے بڑھیں اور انجام تک پہنچائیں۔ مولانا کا مشن کیا تھا؟ انہوں نے کیسے اسے پایا تھا؟ کس طرح اس کی آبیاری کی تھی؟ اس راہ میں کن کن مراحل سے گزرے؟ اس کی خاطر کیا کیا کیا؟ کیا کر سکے؟ کیا رہ گیا؟ دنیا نے اسے کس نظر سے دیکھا؟ اہل دنیا پر اس کے اثرات کیا پڑے وغیرہ۔ یہ وہ پہلو ہیں جن کا جاننا اس مشن کو آگے لے کر چلنے والوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے یہ احساس پیدا ہوا کہ مولانا کی حیات و خدمات پر ایک جامع دستاویزی خصوصی شمارہ منصہ شہود پر آنا چاہیے۔ الحمدللہ حقیر کوششوں اور اہل علم و قلم اور متعلقین کے بے پایاں تعاون سے جو کچھ تیار ہو سکا حاضر خدمت ہے۔ گرچہ ہم نے اس خصوصی شمارے کے لیے جو خاکہ ترتیب دیا تھا، متعدد اسباب سے اس پورے خاکے میں رنگ بھرنا ممکن نہ ہو سکا، بالخصوص شخصیت پرستی کی ضد میں شخصیات کے واجبی احترام و ادائیگی حقوق کے تئیں تساہلی بلکہ لاپرواہی نے ہمارے یہاں جو راہ پائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر حکمتوں اور مصلحتوں کے نام پر ہمارے اچھے اہل قلم اور اہل بصیرت ضروری حد تک لب کشائی و خامہ فرسائی سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک زبردست قیمتی تاریخی ورثہ سینہ بسینہ دفن ہوتا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ میں بھی تقدیس الرجال کے خلاف ہوں، لیکن تقدیر الرجال سے بے توجہی کو باعث محرومی سمجھتا ہوں۔ اس خاکے کی بعض چیزیں تیار اور فراہم ہونے کے باوجود دیگر وجوہ سے شامل نہیں کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ حسب موقع اور حسب گنجائش منظر عام پر آتی رہیں گی۔ اس لیے اس کوشش کو حرف آخر نہ سمجھیں۔ ان سب کے باوجود یہ کوشش کس قدر کامیاب اور مفید ہے، یہ فیصلہ تو آپ کریں گے۔ البتہ ہماری خواہش ہے کہ اپنے فیصلوں اور مشوروں سے ہمیں بھی باخبر کریں تاکہ آئندہ کی منزلوں میں ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ ہمیں اس پر بھی افسوس ہے کہ بعض عوارض اور حادثات کی وجہ سے اس خصوصی شمارے کی دید کے لیے آپ کو ایک طویل صبر آزما انتظار سے گزرنا پڑا، لیکن ظاہر ہے بندے کا منصوبہ کچھ ہوتا ہے اور اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے منصوبے کے مطابق ہی انجام پاتی ہے۔ اس لیے اس کے آگے کسی اور چیز کا تذکرہ فضول ہے۔ بس دعا کریں اللہ ان عوارض کو دور فرمائے، اس طرح کے حادثات سے محفوظ رکھے تاکہ آئندہ آپ کو اس طرح کی زحمتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آمین۔ ایک غم جو کوہ غم سے کم نہیں، ہمارے مدیر
مسئول مولانا نور محمد صاحب فلاحی اس دوران 10 فروری 2000 کو ہمیں یکا و تنہا چھوڑ کر رب حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تک یہ تاب نہیں کہ اس غم کو سہار سکوں، گرچہ کافی دنوں سے مولانا بستر علالت پر تھے، پھر بھی اس قدر جلد داغ مفارقت دے جائیں گے اس کا گمان نہ تھا۔ اس حال میں بھی مولانا جس قدر فکر مند رہتے، جو تدبیریں سجھاتے، جو رہنمائی فرماتے اور جس طرح اور جس محبت سے پیش آتے، وہ انہی کا حصہ تھا۔ اخیر وقت میں قوت گویائی نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، پھر بھی ایسے مسحور کن تبسم سے استقبال فرماتے کہ گویا مولانا کسی تکلیف ہی میں نہ ہوں، بلکہ ملنے والا بھی مولانا کی حالت دیکھ کر جو تکلیف محسوس کرتا اسے چھپائے بغیر نہ رہ پاتا۔ مولانا کی دیرینہ خواہش تھی کہ یہ خصوصی شمارہ جلد منظر عام پر آ جائے، لیکن شاید اسے دیکھنا اللہ نے آپ کے مقدر میں نہیں رکھا تھا۔ خصوصی اشاعت اور دیگر پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے قلم کو لگام دینا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلے شماروں میں مولانا مرحوم کی حیات و خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یتیموں کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس موقع سے میں ان بزرگوں، دوستوں اور بہی خواہوں کو ہدیہ تشکر پیش کرنا فرض سمجھتا ہوں، جن کی توجہ، ہمت افزائی اور تعاون سے یہ خصوصی شمارہ پایہ تکمیل کو پہنچا، ورنہ ناچیز کے لیے یہ پہلا تجربہ تھا اور قدم قدم پر ہمت جواب دینے لگی تھی۔ اگر یہ مخلصانہ تعاون اور حوصلہ نہ ملا ہوتا تو شاید میں ہمت ہار بیٹھتا۔ اس لیے یہ اصلاً ان کی کوششوں اور خلوص کا ثمرہ ہے، اور جو خامیاں رہ گئی ہیں وہ میری بے بدعتی اور نا تجربہ کاری کے سبب ہیں۔ اس لیے تمام قارئین سے استدعا ہے کہ وہ ان خامیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ میرے علم و عمل میں ترقی کی بھی دعا فرمائیں، تاکہ آئندہ میں خامیوں کی اصلاح کر سکوں اور کسی مفید خدمت کے لائق بن سکوں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شجرہ نسب۔ سلطان بہلول لودھی 1451 سے 1488 تک کے زمانے میں یوسف زئی کے قبیلے کے کچھ پٹھان افغانستان سے ہندوستان فروکش ہوئے تھے۔ مشرقی سلطنت پر بہلول لودھی کے حملے کے دوران اسی خاندان کے سالار خان نے داد شجاعت پیش کی تھی۔ اس کے صلے میں انہیں سلطان کی جانب سے اس علاقے میں 30 گاؤں عطا ہوئے تھے، اور انہی کا مجموعہ سیدھا کہا جانے لگا، جس کا ایک گاؤں سلطان پور آپ کا وطن ہے اور سالار خان آپ کے جد امجد ہوتے ہیں۔ سالار خان، ان کے 2 بیٹے منصور خان، شاہ محمد خان، شاہ محمد خان کے 2 بیٹے فتح محمد خان اور ہیبت خان، ہیبت خان کا ایک بیٹا کریم خان اور کریم خان کا بیٹا الہی خان، الہی خان کے پھر 2 بیٹے فیض خان اور خان عالم، اور پھر فیض خان کی اولاد میں ہمت خان، اور ہمت خان کی اولاد میں بخش خان، تراب خان، غلام حسین خان، اور پھر غلام حسین خان کی اولاد سے نور خان اور بدل خان، بدل خان کی اولاد سے بہادر خان، سلیم خان، احمد خان، ولی محمد خان اور قدیر خان، بہادر خان کی اولاد سے خلیل خان، شریف خان، عبد الجلیل خان، اور پھر عبد الجلیل خان کی اولاد سے بدر الدین، قمر الدین اور مولانا صدر الدین اصلاحی۔ مولانا صدر الدین اصلاحی ایک نظر میں، بقلم انیس احمد فلاحی، مدنی جامعۃ الفلاح، بلریا گنج، اعظم گڑھ، یو پی۔ نام صدر الدین، والد کا نام حافظ عبد الجلیل خان، والدہ کا نام عمدۃ النساء، کنیت ابو سعد، یعنی دور طالب علمی ہی میں آپ کی کنیت ابو سعد ہو گئی تھی۔ سلسلہ نسب افغانستان کے یوسف زئی خاندان سے جا کر ملتا ہے۔ تاریخ پیدائش
1917 اور بعض روایات کے مطابق 1916۔ وطن سلطان پور اعظم گڑھ یو پی، ننیال اعظم گڑھ یو پی، مستقل سکونت پھول پور اعظم گڑھ یو پی اخیر عمر میں۔ تعلیم لوور پرائمری سیدھا سلطان پور اعظم گڑھ یو پی، اپر پرائمری اعظم گڑھ اور مڈل پرائمری بلریا گنج اعظم گڑھ۔ عالمیت و فضیلت مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ۔ تاریخ داخلہ مدرسۃ الاصلاح 1 نومبر 1929، فراغت 1937۔ 1932 میں چند ماہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی تھی۔ شادی پہلی اہلیہ خدیجہ کھوئلاڑی اعظم گڑھ، شادی کے کچھ ہی دنوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری اہلیہ ہاجرہ بیگم کلیان پور بنکٹ اعظم گڑھ یو پی۔ تدریسی سفر مکتب کوہنڈا اعظم گڑھ یو پی۔ دارالعلوم جمعیت العلماء رنگون برما، مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ، ثانوی درسگاہ رامپور یو پی۔ تحریکی اسفار بھی کافی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تصنیفی اسفار بھی ہیں، جن میں آپ کی کتاب البیان کی ادارت مارچ 1935 تا دسمبر 1935 اور آپ کی اپنی تصانیف میں نمبر 1 دین کا قرآنی تصور، اور پھر فریضہ اقامت دین، اور اس کے بعد اساس دین کی تعمیر، اور پھر معرکہ اسلام و جاہلیت، اور پھر اسلام اور اجتماعیت، پھر مسلمان اور امامت کبریٰ، پھر حقیقت نفاق، پھر قرآن مجید کا تعارف، اس طرح اور 20 کتابیں مولانا نے لکھی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ایک غیر مطبوعہ انٹرویو پیش ہے۔ تحریک سے عہد وفا باندھنے والے اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اسی کے لیے وقف رکھیں۔ ذیل میں والد مرحوم کا وہ تحریری انٹرویو ہے جو انہوں نے تحریک اسلامی کے ملیالم جریدہ کو 8 سال قبل دیا تھا۔ انٹرویو کے آخر میں 12 اکتوبر 1991 کی تاریخ درج ہے، جیسا کہ انٹرویو کی ابتدائی سطور سے واضح ہے۔ اس جریدے کے مدیر محترم انٹرویو کے لیے خود تشریف لائے تھے، لیکن اس ملاقات میں وہ انٹرویو نہیں لے سکے۔ جوابات سے اندازہ ہوتا ہے کہ سوالات مرتب کر کے دے دیے گئے تھے، جن کے جوابات بعد میں والد مرحوم نے ڈاک سے بھیج دیے تھے۔ والد مرحوم کے کاغذات میں یہ تحریری انٹرویو تو ملا، البتہ سوالات نہیں مل سکے۔ ممکن ہے انہوں نے انہیں خود تلف کر دیا ہو۔ خطوط کے معاملے میں آپ بہت محتاط تھے۔ ایسے خطوط جو افراد کے ذاتی معاملات اور جماعتی اہم اور رازدارانہ امور پر مشتمل ہوتے تھے، آپ انہیں بالعموم ضائع کر دیتے تھے تاکہ غیر متعلق افراد تک وہ نہ پہنچ سکیں۔ آپ کے کاغذات میں صرف یہ انٹرویو مسودات کے ذیل میں آتا ہے۔ اس انٹرویو میں 2 جگہ والد مرحوم نے مولانا مودودی کے خطوط کا تذکرہ کیا ہے، جس میں مسلمان اور امامت کبریٰ کی رسید پر اور اس پر تحسین کا ذکر ہے، اور اس کا عکس بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ والد مرحوم کے نام مولانا مودودی مرحوم کے چند خطوط ہیں جو مستقبل قریب میں انشاءاللہ کتابی شکل میں شائع ہوں گے۔ اس انٹرویو پر بعض توضیحی حواشی راقم السطور کی جانب سے ہیں۔ رضوان فلاحی۔ برادر عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ ابھی تک اسی حال میں ہوں جس حال میں آپ مجھے دیکھ کر گئے تھے، اس لیے کچھ لکھنا بہت مشکل معلوم ہو رہا ہے، مگر چونکہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے انٹرویو کے لیے تشریف لائے تھے، اس لیے طبیعت کو یہ بھی گوارا نہیں کہ آپ سے کلیتاً معذرت کر دوں، لہٰذا بستر علالت پر لیٹا لیٹا جو کچھ لکھ سکا ہوں ارسال کر رہا ہوں۔ مل جانے پر وصول یابی کی اطلاع ضرور دیجیے گا۔ آپ کے کچھ سوالوں کا جواب میں نے غیر ضروری یا خلاف مصلحت سمجھ کر نہیں دیا ہے۔ بہتر ہوتا اگر آپ میرے جوابوں کا ملیالم میں ترجمہ کر کے میرے یہ صفحات واپس بھیج دیتے۔ والسلام، صدر الدین۔ سوالات کے جوابات ترتیب وار درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، میرے بڑے اور اہم اساتذہ مولانا محمد سعید ندوی صاحب، مولانا عبد الصمد ندوی صاحب، مولانا حکیم محمد احمد صاحب، اہل حدیث عالم دین،
مولانا شبلی ندوی متکلم، مولانا اختر احسن اصلاحی رحمہم اللہ اجمعین، اور مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اطول اللہ بقاء۔ نمبر 2، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ مجھے امام المفسرین مولانا حمید الدین فراہی سے تلمذ کی سعادت حاصل ہوئی تھی۔ میں نے داخلہ 1 نومبر کی تاریخ کو 1929 عیسوی میں جب مدرسۃ الاصلاح میں لیا تھا تو یہ داخلہ اردو اور فارسی درجات کا داخلہ تھا، عربی تعلیم میری ابھی شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ چند ماہ قبل ہی مولانا اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ گئے، اس لیے براہ راست استفادے کا کوئی سوال باقی نہیں رہا، لیکن ان کے علم اور دینی افکار سے جو کچھ بھی استفادہ کیا وہ تمام تر بالواسطہ ہی تھا، یعنی ان کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ تصانیف اور افادات کے گہرے مطالعے سے یا پھر ان اساتذہ کے ذریعے سے جو مولانا سے براہ راست کسب فیض کیے ہوئے تھے۔ مولانا کے بارے میں قابل ذکر باتیں 1-2 نہیں بے شمار ہیں، تفصیل میں اگر جایا جائے تو ایک ضخیم مجلد بھی شاید کفایت نہ کر سکے۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی نے صدق میں جو تعزیتی نوٹ لکھا تھا، اس کا عنوان تھا موت العالم موت العالم۔ مولانا ابوالکلام مرحوم کے تعزیتی الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ ان سے ملنے پر یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا تھا کہ ان کا علم ان کے تقوی سے زیادہ ہے یا ان کا تقوی ان کے علم سے زیادہ۔ ان کی مجتہدانہ فکر، دینی بصیرت اور قرآن فہمی کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا مودودی نے میرے سامنے فرمایا کہ مولانا فراہی نے لوگوں کو انقلاب اسلامی کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ میرے نزدیک یہ ساری باتیں حقیقت اور صداقت پر مبنی ہیں۔ نمبر 3، میرے اندر تحریر اور تصنیف کا داعیہ ایک تو اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ فطری ذوق اور رجحان عطا فرما رکھا تھا، دوسرے یہ کہ میری طالب علمی کے زمانے میں مدرسۃ الاصلاح کی فضا اس ذوق اور رجحان کو پروان چڑھانے کے لیے بہت سازگار تھی۔ نمبر 4، مولانا مودودی سے میرا غائبانہ تعارف ترجمان القرآن کے ذریعے اسی وقت ہو چکا تھا جب وہ حیدرآباد میں تھے اور میں مدرسۃ الاصلاح میں زیر تعلیم تھا۔ ہوا یہ کہ میں نے اپنے طالب علمی کے آخری ایام میں ایک طویل مضمون لکھا اور اسے مولانا کی خدمت میں حیدرآباد ارسال کر دیا۔ عنوان اس مضمون کا یہ تھا، مسلمان اور امامت کبریٰ۔ مولانا نے مضمون کے موصول ہو جانے کی نہ صرف رسید ارسال فرمائی بلکہ اس کی تحسین بھی کی تھی، اور پھر ترجمان القرآن کی مسلسل 3 اشاعتوں جلد 10 عدد 5، 6، 7 میں اسے جوں کا توں شائع کر دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے ایک گرامی نامے میں مجھے تحریر فرمایا کہ میں جلد ہی حیدرآباد سے پٹھان کوٹ منتقل ہو رہا ہوں، بہتر ہوتا کہ اپنی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد تم بھی وہاں میری معاونت کے لیے آ جاتے۔ ظاہر ہے کہ اس پیشکش کو قبول نہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ مولانا جب مارچ 1938 میں پٹھان کوٹ پہنچ گئے تو کچھ دنوں بعد مئی 1938 میں میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور اس طرح پہلے کا ابتدائی غائبانہ تعارف مکمل تعارف یعنی رفاقت اور مصاحبت میں بدل گیا۔ یہ رفاقت کوئی 2.5 سال رہی مگر 2 قسطوں میں۔ نمبر 5، ترجمان القرآن کے لیے میں مضامین لکھتا، تبصرے کے لیے آئی ہوئی کتابوں پر تبصرہ کرتا جو ترجمان القرآن میں شائع ہوتا رہتا۔ نمبر 6، دارالسلام نام کا تو کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم کبھی قائم نہیں کی گئی تھی، نہ ہی حیات نو نام کا کوئی رسالہ جاری ہوا تھا۔ دارالسلام سے آپ کی مراد غالباً ادارہ دارالسلام ہے۔ اگر میرا یہ خیال صحیح ہے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ادارے کے قیام کا پس منظر، اس کی تاریخ، اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے ارکان وغیرہ سبھی امور کے بارے میں تفصیلی معلومات ترجمان القرآن جلد 13 عدد 1 میں موجود ہیں۔ اس رسالے کو حاصل کر کے ملاحظہ فرما لیں۔ میں یہاں مختصراً صرف اتنا عرض کر دینے پر اکتفا کروں گا کہ اس ادارے کا باضابطہ قیام 19 شعبان 1957 مطابق 14 اکتوبر 1938 کو جمعہ کے دن عمل میں آیا تھا۔ قیام کے وقت اس کے ارکان کی تعداد کل 5 تھی۔ اس کے قبل اس کا دستور ایک مشاورتی اجتماع میں جو 17 سے 19 شعبان کی سہ پہر تک جاری تھا،
پوری بحث و تمہیز کے بعد منظور ہو چکا تھا۔ اس ادارے کا نصب العین الفاظ کے ظاہری فرق کے باوجود وہی تھا جو 1941 میں جماعت اسلامی کی تاسیس کے وقت اس کا نصب العین قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کے الفاظ یہ تھے: اس ادارے کا مقصد وحید اعلاء کلمت اللہ ہے، یعنی قانون اسلامی کو غیر اسلامی قوانین پر عملاً غالب کرنا۔ نمبر 7، میں ملک کے اندر 1941 میں موجود نہیں تھا، اس لیے اگست 41 کے جس اجتماع میں جماعت اسلامی کی تاسیس عمل میں آئی تھی اس میں شرکت میری نہیں ہو سکی تھی، لہٰذا آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ نمبر 8، 1941 جنگ آزادی کے شباب کا زمانہ تھا۔ پورا ملک اور اس کے سبھی فرقے انگریزی حکومت کے خلاف اپنے اپنے انداز میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اب اس امر میں کسی کو شبہ نہیں رہ گیا تھا کہ انگریز بہادر کے دن اب پورے ہو چکے ہیں، جلد ہی ملک آزاد ہو جائے گا۔ ایسی حالت میں جنگ آزادی میں آنکھیں بند کر کے مصروف جد و جہد رہنے سے زیادہ اہم مسئلہ کم از کم ملت اسلامیہ کے لیے یہ پیدا ہو گیا تھا کہ آزادی کے بعد جو عیاناً سامنے آتی دکھائی دے رہی ہے، ملک کا نیا سیاسی، معاشی، تعلیمی اور تہذیبی نقشہ کیا ہوگا، اور اس میں مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان کیا پوزیشن حاصل ہوگی۔ اس وقت کی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کا جو انداز فکر و عمل تھا وہ اسلامی نقطہ نگاہ سے سخت پریشان کن اور مخدوش تھا۔ بانی جماعت اسلامی کو اس صورتحال نے پوری شدت سے اپنی طرف متوجہ کیا، چنانچہ ترجمان القرآن میں انہوں نے اس سلسلے میں مسلسل لکھنا شروع کیا اور وضاحت سے بتایا کہ آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہونی چاہیے، اور اس حیثیت کو حاصل کرنے کے لیے انہیں فکر اور عمل کا کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ موجودہ کشمکش اور مسلمان میں یہ پوری تفصیل دیکھ لی جا سکتی ہے۔ پہلے ادارہ دارالاسلام اور پھر جماعت اسلامی کی تاسیس اسی سلسلے کا نقطہ عروج تھا۔ نمبر 9، تقسیم ہند کی تجویز سے جماعت اسلامی اصولاً متفق نہیں تھی، لیکن جب یہ تقسیم عمل میں آ ہی گئی تو ایک امر واقعی کی حیثیت سے اسے بالآخر تسلیم نہ کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا تھا۔ نمبر 10، جی ہاں، دشواریاں بہت پیش آئی تھیں۔ مدراس کا واقعہ اس کا واضح ثبوت ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے یہ اس مسلم لیگ کی بات ہے جو 1947 سے قبل کی مسلم لیگ تھی۔ نمبر 11، تقسیم ہند کے بعد میرے ہندوستان ہی میں رہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ میں اگست 1947 میں پٹھان کوٹ میں موجود نہیں تھا، بلکہ تقریباً 1.25 سال سے مدرسۃ الاصلاح میں معلمی کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ پٹھان کوٹ سے مدرسۃ الاصلاح میں 1946 میں مولانا مودودی کی ہدایت کے تحت اور جماعتی ضرورت ہی سے منتقل ہوا تھا، اور یہ منتقلی بالکل عارضی نوعیت کی تھی۔ مدرسۃ الاصلاح میں کسی متبادل نظم کے ہو جانے کے بعد میرا واپس پٹھان کوٹ جانا طے شدہ تھا، لیکن قبل اس کے کہ ایسا ہوتا تقسیم ہند کا طوفان کھڑا ہو گیا اور میرے واپس جانے کا کوئی سوال باقی نہیں رہ گیا۔ اگرچہ بعد میں میرے دو ایک احباب نے مجھے پاکستان منتقل ہو جانے کے لیے وہاں سے بہت زور دیا، مگر میں نے ان کے مشوروں کو قبول نہیں کیا۔ نمبر 12، جماعت اسلامی ہند نے اپنی تشکیل 1948 کے بعد اپنے اجلاس شورا میں دن بھر کی بحث و تمیز کے بعد اپنے نصب العین کی تعبیر کے لیے حکومت الہیہ کی جگہ اقامت دین کے لفظ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صرف لفظوں کی تبدیلی تھی، معنی اور مطلوب کی تبدیلی ذرا بھی نہیں تھی۔ پھر بعد میں جماعت اسلامی پاکستان نے بھی اسی تعبیر اقامت دین کو اختیار کر لیا تھا۔ یہ لفظی تبدیلی جس بنا پر بھی کی گئی تھی وہ جماعت اسلامی ہند کے دستور 1948 یا 1949 میں شائع شدہ نیچے فٹ نوٹ میں درج ہے۔ نمبر 13، جماعت اسلامی کے کارکن بننے کے لیے کسی ایسی سرکاری یا غیر سرکاری نوکریوں کا چھوڑنا شرط تھا، اور اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، جن کی خدمات کی انجام دہی میں محظورات شرعیہ کا ارتکاب کرنا پڑتا ہو۔ رہیں دوسری نوکریاں مثلا ریل، ڈاک، تعلیم جیسے محکموں کی نوکریاں
تو ان کی نوعیت دوسری ہے، اس لیے رکنیت کے لیے انہیں ترک کر دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ویسے ضابطے کی بات تو اگرچہ یہی ہے، مگر جماعت اور تحریک اسلامی کا مفاد تو یہی چاہتا ہے، اور اس تحریک کی رکنیت کا مزاج حقیقی تو مطالبہ یہی کرتا ہے کہ اس تحریک سے عہد وفا باندھنے والے اپنی صلاحیتیں اور قوتیں اسی کے لیے وقف رکھیں۔ نمبر 14، میں جیلوں میں کوئی 3.25 برس نظر بند رہا، پہلے 1954 میں، پھر 55 میں 1 سال تک گورکھپور جیل کے اندر، پھر دوسری بار ایمرجنسی کے دوران جولائی 1975 سے مارچ 1977 تک اعظم گڑھ، بریلی اور نینی الہ آباد کی جیلوں میں۔ گورکھپور جیل میں بہت آرام اور سکون سے دن گزرے۔ جیل کا عملہ بہت احترام سے پیش آتا تھا، صحت بھی اچھی ہو گئی تھی، مگر ایمرجنسی کے دوران نظر بندی خاصی تکلیف دہ رہی، جس کی خاص اور بڑی وجہ یہ تھی کہ میری موجودہ 25 سالہ بیماری کا چند سال قبل ہی آغاز ہو چکا تھا۔ جیل کی تو بہت سی باتیں قابل ذکر ہیں، کچھ پسندیدہ کچھ ناپسندیدہ، مگر اس داستان گوئی کے لیے اس وقت طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ نمبر 15، جماعت اسلامی نے 50 برسوں میں جو خدمات انجام دی ہیں اور جو انجام دے نہیں سکی ہے، اس کا پورا ریکارڈ تو آپ کے سامنے بھی موجود ہے ہی، مجھ سے معلوم کرنا اور سننا کیوں ضروری سمجھتے ہیں۔ نمبر 16، حاجی وی پی محمد علی صاحب مرحوم و مغفور جماعت اسلامی کے ان وابستگان میں سے تھے جو مجھے بہت یاد آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، دعوتی لگن، صاف گوئی اور جفا کشی میں آپ اپنی نظیر آپ تھے۔ ان سے میری ملاقات کب ہوئی یہ بات اس وقت یاد نہیں رہ گئی ہے، مگر جماعت اسلامی ہند کی تشکیل کے بعد وہ تا دم آخری اس کی شورا کے رکن رہے تھے، اس لیے جب وہ شرکت اجلاس شورا کے لیے آتے برابر ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں۔ نمبر 17، میری تاریخ پیدائش تو کہیں درج نہیں، سن پیدائش غالباً 1916 ہے۔ تعلیم کی بات یہ ہے کہ میں نے مڈل سکول موجودہ جونیئر ہائی سکول بلریا گنج سے پاس کیا تھا، پھر 1929 میں مدرسۃ الاسلام میں داخلہ لیا اور وہاں سے 1937 میں سند فراغت حاصل کی۔ میں نے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں میں سے ہر ایک کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ بڑے لڑکے نے رامپور کی ثانوی درس گاہ سے فارغ ہونے کے بعد طب کی تعلیم حاصل کی اور اب ایک مدت سے پریکٹس کر رہا ہے۔ منجھلا لڑکا رضوان احمد فلاحی جامعۃ الفلاح سے فراغت کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ مزید تعلیم کے لیے گیا۔ وہاں کی تعلیم کی تکمیل کے بعد سے UK اسلامک مشن لندن سے منسلک ہے۔ چھوٹا لڑکا فرحان احمد فلاحی علیگ جامعۃ الفلاح سے فارغ ہو کر اور اس کے بعد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے اکنامکس میں MA کر کے اس وقت اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں PhD کر رہا ہے۔ والسلام، صدر الدین اصلاحی، 12 اکتوبر 1991۔ نوٹ: میں نے اوپر جو کچھ لکھا ہے قلم برداشتہ لکھا ہے، نظر ثانی بھی نہیں کر سکا، اس لیے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک نظم پیش خدمت ہے علامہ صدر الدین مرحوم کی یاد میں، بقلم S اکرم شاکر۔ ظلمتوں کی شب میں وہ ایک چراغ طور تھا، کیا بیاں ہوں وہ تو بس علم و فن کا نور تھا۔ وہ افق سے گم ہوا تو غم سے میں بھی چور تھا، ایک طرف غروب تھا تو ایک طرف ظہور تھا۔ اتنا عرض کر کے وہ رب سے جا کے مل گیا، اتنے دن الہی میں کیسے تجھ سے دور تھا۔ لاکھ آندھیاں چلیں، غم کی وادیاں ملی، بے خطر ہی طے کیا، کس نشے میں چور تھا۔ کیا ہی خوش خصال تھا، کیا ہی خوش مقال تھا، صاحب نظر بھی تھا، صاحب شعور تھا۔ بس کہ وہ وقار تھا مکتب حمید کا، بزم کا وہ ناز تھا، فخر تھا، غرور تھا۔ انٹرویو: ہند میں عزت و اقبال چاہتے ہو تو، یعنی جماعت اسلامی کے بلند پایا مصنف و مفکر مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی سے ایک خوشگوار ملاقات۔ ملاقاتی مولانا محمد سلیمان فرخ آبادی قاسمی۔
مولانا مرحوم کی زندگی کے بہت سے گوشے اور مختلف اہم اور نازک مسائل پر آپ کے خیالات اس انٹرویو سے روشنی میں آتے ہیں، اس لیے اسے ماہنامہ ذکرہ رامپور کے سالنامہ 1973 ستمبر کے رسالے سے نقل کیا جا رہا ہے۔ مدیر پروگرام کے مطابق ذکرہ کے انٹرویو لینے کی فکر میں تھا۔ رامپور کی کئی بڑی بڑی شخصیتیں ذہن میں آئیں اور ہر ایک کی خوبیوں سے ذکرہ کے دامن کو بھرنے اور اسے چار چاند لگانے کے لیے دل مچلنے لگا۔ ایک بزرگ سے بالواسطہ گفتگو بھی شروع کر رکھی تھی کہ اچانک ایک نعمت غیر مترقبہ ہاتھ آئی۔ ہوا یہ کہ مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی، رکن شورا جماعت اسلامی ہند، جو تحریک اسلامی کے مایہ ناز مفکر ہیں، اچانک رامپور تشریف لائے۔ آپ تقریباً 15 برس رامپور میں قیام فرما چکے تھے۔ سابق امیر جماعت اسلامی ہند کے دست راست کی حیثیت آپ کو حاصل رہی ہے۔ مولانا ابو اللیث صاحب کی پہلی گرفتاری کے موقع پر آپ قائم مقام امیر جماعت بھی رہ چکے ہیں اور خود بھی اقامت دین اور تحریک اسلامی کی قیادت اور علمبرداری کے جرم میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکے ہیں اور کتنی ہی فکر انگیز اور ٹھوس تصانیف کے مصنف ہیں۔ آپ کے سراپا سے آپ کی شخصیت تک ہرگز رسائی نہیں ہو سکتی۔ چھریرا بدن، 2 لمبی ٹانگیں، مناسب سا چہرہ، چہرے پر چھوٹی سی داڑھی، سانولا رنگ، علی گڑھ کٹ پاجامہ، انگریزی قمیص، رامپوری ٹوپی، غرض یہ کہ غیر مولویانہ انداز، بظاہر خاص پڑھے لکھے معلوم بھی نہیں ہوتے، ظاہری طور پر خشک اور بالکل کھرے، مگر قریب جائیے تو نہایت شگفتہ اور باذوق۔ رامپور کے 15 سالہ قیام میں میرا آپ کے ساتھ مستقل ساتھ رہا، لیکن اپنی کم عمری یا مولانا کی بظاہر بے کشش زندگی کی وجہ سے میں مولانا سے بے تکلف نہ ہو سکا یا احترام مانے رہا۔ لیکن اب چونکہ مولانا تشریف لائے تو 2 ہی ایک ملاقاتوں میں انتہائی بے تکلف ہو گیا، پھر بھی احترام مانے تھا۔ آخر ڈرتے ڈرتے دل کی بات زبان پر لے ہی آیا، اور وہ بھی اس انداز میں کہ مولانا میں بہت دیر سے ایک بات میں سوچ رہا ہوں اور ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں۔ میرے اتنا کہنے پر مولانا انتہائی سنجیدگی کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ مولانا، وہ بات یہ ہے کہ میں ذکرہ کے لیے آپ سے انٹرویو لینا چاہتا ہوں۔ مولانا مسکرا دیے، گویا کہہ رہے ہوں بس اتنی سی بات سے ڈر رہے تھے، اور اپنے ہی رفیق سے اسی بلبوتے پر چلے ہوئے اقامت دین کی جدوجہد میں حصہ لینے لگے، بلکہ کہنے لگے یہ سب مجھے نہیں آتا، میں اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی، پھر موقع نکال کر عرض مدعا کیا۔ مولانا اس بار بھی مسکرا کر رہ گئے۔ کئی افادی پہلو سامنے رکھ کر تیسری بار عرض کیا تو مشروطہ طور پر آمادگی کا اظہار کیا کہ سوالات لکھ لیجئے گا۔ میں خوش ہو گیا، خوشی میں اٹھ کھڑا ہوا، پھر خیال آیا ارے وقت تو لیا ہی نہیں۔ مولانا عصر کے بعد چائے میرے ساتھ نوش فرما لیجئے۔ میں نے عرض کیا مناسب ہے۔ مولانا نے بے تکلفی سے جواب دیا۔ میں اٹھا اور گھر پہنچ کر سوالات لکھنے بیٹھ گیا۔ 30 سوالات کا ایک طویل سوال نامہ تیار ہو گیا۔ وقت سے پہلے مولانا کو لینے پہنچ گیا، فوراً میرے ہمراہ ہو لیے۔ چائے سے پہلے ہی میں نے مولانا سے سوال نامہ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا مولانا نیک کام میں دیر کیا؟ سوال نامہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا ارے میں اپنا چشمہ تو لایا ہی نہیں، اور میری جان نکل گئی کہ اب اس وقت یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ جماعت کے ایک رکن توسل حسین صاحب نے اپنا چشمہ مولانا کی طرف بڑھایا۔ مولانا نے فوراً اپنی آنکھوں پر وہ چشمہ چڑھایا اور نیم قہقہا لگاتے ہوئے توسل صاحب سے بولے یہ تو میرا ہی چشمہ ہے، آپ کو کہاں مل گیا؟ محفل قہقہا زار بن گئی۔ مولانا سوالات پڑھنے لگے اور پڑھتے پڑھتے جب 20ویں نمبر پر پہنچے تو اچھل پڑے اور خلاف عادت ذرا اونچی آواز میں کہا آپ نے تو منتخب ہی کر دیا، اور دوسرے اہل محفل نے زبان حال سے کہا کیا ہوا مولانا؟
20 نمبر دیکھیے، سوال نامہ میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا سوالات کی نقل میرے ہاتھ میں بھی تھی، میں نے دیکھا تو عمارت کے متعلق ایک سوال تھا، عرض کیا مولانا اس میں کیا ہوا، آپ تحریک اسلامی کے مزاج کے مطابق جواب دیجئے۔ مولانا خاموش ہو گئے اور سوالات پڑھتے رہے، اتنے میں چائے آ گئی، مولانا نے صرف ایک پیالی نوش فرمائی، صحت کی خرابی کی وجہ سے آپ نے اور کچھ نہ لیا۔ مولانا بغیر گدی کے صوفے پر بیٹھتے تھے جس کی بنائی بید کی تھی، نصف پرانے بید سے بنایا گیا تھا اور نصف نئے بید سے۔ فرمانے لگے جدید و قدیم کا اچھا سنگم ہے۔ گویا آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا محض جدید ہونا کوئی خوبی نہیں اور نہ محض قدیم ہونا کوئی عیب ہے، ہم ہر خوبی کے علمبردار ہیں، خواہ وہ قدیم ہو یا جدید، اور ہم برائی کو مٹائیں گے خواہ وہ نئی ہو یا پرانی۔ حق بہرحال حق اور دائمی و سرمدی حقیقت ہے، جدید و قدیم سے بہت بلند۔ چائے سے فارغ ہو کر میں نے چاہا کہ کام شروع ہونا چاہیے، مگر مولانا نے کہا اس وقت نہیں، صبح ہوگا۔ ایک ہلکی سی لہر مایوسی کی آئی اور گئی، ایک بدگمانی کا غبار آیا اور چھٹ گیا۔ فرمانے لگے صبح یہ کام ہو سکے گا، میں ذرا سوالات پر غور کر لوں۔ آپ نے تو بڑے خطرناک قسم کے سوالات کر ڈالے ہیں، ذمہ داری کی بات ہے میں ذرا سوچ تو لوں۔ سچ ہے جن لوگوں کو خدا اور خلق کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے وہ بڑے محتاط ہوتے ہیں، بولتے ہیں تو پہلے تول لیتے ہیں، لکھتے ہیں تو پہلے سوچ لیتے ہیں، غرض کہ ان کی حرکات و سکنات احساس ذمہ داری کی شاہکار ہوتی ہیں۔ اس وقت کا یہ پروگرام میرے غریب خانے کے بجائے دفتر ذکرہ میں انجام پایا تھا۔ باہر نکلتے ہی میں نے عرض کیا مولانا میرے یہاں کی چائے تو رہ گئی، صبح میرے یہاں چائے نوش فرمائیے اور وہیں یہ کار خیر انجام پذیر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مولانا راضی ہو گئے، اللہ اللہ کر کے صبح ہوئی۔ 6 بجے ہی میں نے اپنے بچے محمد فرقان کو بھیج دیا کہ مولانا کو بلا لائیں۔ مولانا تشریف لے آئے، میں نے ایک طرف مسند لگا رکھی تھی، میز اور کرسیاں دوسری طرف تھیں۔ خیال تھا کہ مولانا مسند استعمال فرمائیں گے لیکن آپ نے کرسی کو ترجیح دی۔ ہلکا پھلکا ناشتہ اور چائے، فارغ ہوتے ہی اپنا بیگ اٹھا لیا، قلم اور کاغذ سنبھالنے لگا۔ مولانا بولے اس وقت نہیں، اس وقت تو حکیم دھومی خان صاحب مرحوم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے جانا ہے اور حاجی صاحب اور عرشی صاحب سے ملنا ہے۔ ایک بار پھر مایوسی کی لہر آئی اور بدگمانی کا دورہ پڑا کہ مولانا ٹال رہے ہیں۔ جھنجھلاہٹ بھی حملہ آور ہونے کو تیار تھی لیکن میں سنبھل گیا۔ عرض کیا مولانا میں بھی چلوں گا؟ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے۔ مولانا نے پان کھایا، شیروانی پہنی، میں نے بیگ اور چھتری اٹھائی اور چل کھڑے ہوئے۔ تحریک اسلامی کے قائد کو رفاقت کا حق اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی اپنے رفیق کو نہ بھولے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے اور اس کے پسماندگان سے ربط و تعلق قائم رکھے۔ مولانا اور مولانا کے ساتھ میں بھی پہلے تو حکیم نذیر احمد خان مرحوم عرف حکیم دھومی خان کی قبر پر پہنچے جو عام گورے غریبہ میں دفن ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے صاحبزادے سے ملاقات کی، خیریت معلوم کی، کچھ دیر بیٹھے اور مولانا امتیاز علی خان عرشی رامپوری سے ملاقات کے لیے ان کے دولت کدے پر پہنچے۔ مولانا اپنی پیرانہ سالی کے باوجود انتہائی بشاشت کے ساتھ علمی اور تاریخی لطیفوں سے ہم کو کافی دیر تک محظوظ کرتے رہے۔ عرشی صاحب کے یہاں سے ہم لوگ باہر نکلے ہی تھے کہ مولانا نے انتہائی سنجیدہ اور درد انگیز لہجے میں فرمایا میں نے جب سے رامپور کے قلعے میں مضبوط و مستحکم دیوار گرنے کا واقعہ سنا ہے انتہائی فکر و علم میں مبتلا ہوں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے قلعے کی دیوار کی بنیاد میں کوئی نہ کوئی کمزوری رہ گئی ہوگی یا پیدا ہو گئی ہوگی، اس لیے تو ایک طوفانی جھٹکے میں اس طرح نیچے آ رہی جیسے کسی نے اکھاڑ کر پھینک دیا ہو۔ یہی حال تحریکوں کا ہے، اگر ان کی بنیاد میں کوئی کمزوری رہ گئی یا پیدا ہو گئی تو خدا نخواستہ ایک روز دھڑام سے نیچے آ جائیں گی۔ میں نے سوچا عرشی صاحب کی محفل جو قہقہہ زار تھی، مولانا اس میں پورے طور پر شریک تھے، لیکن آپ کا ذہن کیا سوچ رہا تھا اور دل میں کیا ٹیس اور چبھن تھی جو آپ کو کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھی۔ سچ ہے ایک اسلامی قائد کی مسکراہٹ اور اس کا قہقہہ بھی گہری فکر سے محروم نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر میں ہم لوگ قلعے میں پہنچ گئے جہاں
درخت ہٹے پڑے تھے اور جامع مسجد رامپور کے گنبد کا وہ کلش بھی نظر آ رہا تھا جو طوفان میں سرنگوں ہو گیا تھا۔ مولانا نے یہاں اس دیوار چین کا بھی مشاہدہ کیا جو خدا کے غضب کا شکار ہو کر اوندھی اور اکھڑی پڑی تھی۔ مولانا ایک بار پھر گہری فکر میں کھو گئے۔ تقریباً 9 بجے ہم لوگ درسگاہ پہنچ گئے۔ مولانا نے دالان میں پڑی ہوئی بڑی میز پر رکھا ہوا ٹیبل فین آن کر دیا اور شیروانی اتار کر اپنی چارپائی پر دراز ہو گئے۔ مولانا نے فرمایا میں ذرا غسل کر لوں۔ میں نے فوراً چپراسی کو آواز دی کہ احتیاطاً گھڑا بھر کر رکھ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل کے دوران پانی بند ہو جائے۔ مولانا غسل کر کے تشریف لائے اور اپنی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک صاحب آ گئے۔ مولانا نے فرمایا ہم یہاں کام کریں گے، آپ وہاں سامنے بیٹھ کر اخبار دیکھیے۔ اب مولانا نے جوابات دینے کے لیے اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر لیا تھا۔ میں سوال کرتا گیا اور مولانا جواب دیتے گئے۔ مولانا آپ کا وطن؟ میں نے سوال کیا۔ میں موضع سیدھا سلطان پور میں پیدا ہوا جو قصبہ سرائے میر کے پاس ضلع اعظم گڑھ یوپی میں ہے۔ یہی سیدھا سلطان پور ہے جس طرف نسبت کر کے لوگ اپنے آپ کو مستقیمی لکھتے ہیں۔ اسی طرح اسی ضلع میں ایک اور موضع ہے جہاں چاند پٹی جو مولانا ابو اللیث صاحب سابق امیر جماعت اسلامی ہند کا وطن ہے۔ اسی کی طرف نسبت سے لوگ اپنے آپ کو ہلالی کہتے ہیں۔ اور سنیے، ضلع اعظم گڑھ ہی میں ایک موضع ہے پھر یہاں جس کی طرف نسبت سے لوگ اپنے کو فراہی لکھتے ہیں۔ ہندوستان کے عظیم مفسر قرآن مولانا حمید الدین فراہی اسی موضع کے رہنے والے تھے اور اسی کی طرف سے نسبت ہو کر فراہی مشہور ہیں۔ مولانا نے لطف لیتے ہوئے جواب دیا، بہرحال وطن کی نسبت سے بھی صراط مستقیم کا یہ دائی مستقیمی ہے۔ آج کل مولانا کی سکونت قصبہ پھول پور ضلع اعظم گڑھ میں ہے جہاں آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر افتخار احمد خان مطب کرتے ہیں اور آپ کا کلینک خان کلینک کے نام سے قصبے میں مشہور ہے۔ مولانا کی پیدائش کے متعلق میں نے سوال کیا تو حافظے پر زور دے کر فرمایا یہی پیدائش ہے۔ آپ کے والد صاحب کا اسم گرامی حافظ عبد الجلیل صاحب ہے اور والدہ مرحومہ کا نام عمدۃ النساء۔ آپ کی نانہال بندول میں تھی جو ضلع اعظم گڑھ میں بلریا گنج اور جیراج پور کے قریب ایک موضع ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا وطن بھی یہی تھا۔ آپ نے لوور پرائمری کے امتحانات اپنی دادیال سیدھا سلطان پور میں پاس کیے اور اپر پرائمری کے درجات اپنی نانہال بندول میں طے کیے۔ مڈل سکول بلریا گنج میں 1929 میں پاس کیا۔ اسی سال نومبر میں 1929 میں یعنی مدرسۃ الاصلاح سرائے میر میں داخلہ لیا کیونکہ والدہ مرحومہ نے فرمایا یا تو قرآن حفظ کر لو یا مدرسۃ الاصلاح میں داخلہ لے لو، بہرحال دینی تعلیم حاصل کرو۔ مولانا نے از اول تاخر مکمل تعلیم مدرسۃ الاصلاح میں ہی حاصل کی اور 1938 میں فارغ ہوئے۔ صرف 1 سال فارسی پڑھی۔ سرائے میر میں آپ کا داخلہ عربی کے درجہ دوم میں ہو گیا کیونکہ رمضان کی چھٹیوں میں گھر ہی پر علامہ فراہی کے مایہ ناز شاگرد مولانا اختر حسن صاحب نے ابتدائی صرف و نحو پڑھا دی تھی۔ مولانا اپنی تعلیم کے متعلق تفصیلات بیان کرتے ہوئے ذرا مسکرا کر بولے، ایک لطیفہ سنیے، 1932 میں خاموشی سے دیوبند چلا گیا کہ بڑا مدرسہ ہے، وہیں تعلیم حاصل کروں گا۔ میں وہاں 8 مہینے رہا، اصول الشاسی، قدوری، خط الیمن وغیرہ پڑھی اور امتحان بھی دیا، لیکن دل نہیں لگا۔ میں نے وجہ دریافت کی کہ آخر دل کیوں نہیں لگا۔ آپ نے کہا پارٹیاں تھیں جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتی تھیں، کارٹون شائع ہوتے تھے، ضلعی عصبیت، مار کاٹ، گالم گلوچ، پوسٹ بازی وغیرہ۔ یہ فضا مجھے راس نہیں آئی۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں مولانا جلیل صاحب کیرانوی سے آپ زیادہ متاثر ہوئے۔ مولانا کیرانوی راقم الحروف کے استاذ بھی ہیں، انتہائی مرنج آدمی تھے۔ جلالین میں نے آپ ہی سے پڑھی تھی جو جلال الدین محلی اور جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے۔ آپ شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے خادم خاص تھے اور کم عمر تھے۔
شیخ الہند کو جب گرفتار کر کے مالٹا میں رکھا گیا تو ریشمی خطوط کی تحریک کے سلسلے میں جس پر ذرا بھی شبہ ہوتا تھا بڑی سختیاں کی جاتی تھیں۔ مولانا جلیل صاحب پر بھی شدید قسم کی سختیاں کی گئیں، لیکن آپ نے ایک حرف بھی نہیں بتایا۔ دیوبند کے دوران قیام صدر الدین صاحب تھانہ بھون بھی تشریف لے گئے اور حضرت تھانوی کی مجلسوں میں استفادے کی غرض سے شریک ہوئے۔ 8 بجے سے 11 بجے تک دن کی مجلس میں شریک رہتے۔ مجموعی اثر اچھا رہا، لیکن مولانا فرماتے ہیں اس زمانے میں میرا شعور ابھی بیدار نہیں ہوا تھا، اس لیے پورا استفادہ نہ کر سکا۔ میں نے خاص اساتذہ معلوم کیے تو فرمایا مولانا عمر سعید ندوی مرحوم، مولانا اختر احسن مرحوم، مولانا امین احسن اصلاحی مد ظلہ، مولانا شبلی مد ظلہ۔ میں نے سوال کیا آپ اپنے کن اساتذہ سے زیادہ متاثر ہوئے؟ مولانا نے فرمایا میں دوران تعلیم مولانا سعید صاحب مرحوم سے، ان کے علم و عمل دونوں سے زیادہ متاثر تھا، اور تعلیم کے بعد مولانا اختر احسن صاحب مرحوم سے زیادہ متاثر ہوا۔ میں نے پوچھا مولانا آپ میں ذوق مطالعہ کیسے پیدا ہوا اور لکھنے کا شوق کیوں ابھرا؟ مولانا کھل پڑے، کہنے لگے کیا میرے اندر ذوق مطالعہ ہے؟ میں نے کہا مولانا لکھنے کے لیے پڑھنا تو لازمی ہے ہی۔ کہنے لگے ورنہ کوئی ظاہری اگر کچھ ذوق و شوق ہے تو بس فطری، سبب معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ ملتا جلتا سا سوال کیا مولانا آپ اپنے اساتذہ کے علاوہ موجودہ دور یا پچھلے دور کی کن شخصیتوں سے زیادہ متاثر ہوئے؟ مولانا نے جواب دیا مولانا فراہی سے زیادہ متاثر ہوا۔ تو کیا مولانا فراہی آپ کے استاذ نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں بھائی، اس زمانے میں کم عمر تھا۔ مولانا فراہی کا انتقال 1930 یا 31 میں ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کی محسن کتاب یا کتابیں کیا ہیں؟ مولانا مسکرائے اور آپ کی آنکھوں میں خاص چمک پیدا ہوئی اور بولے قرآن مجید کے علاوہ اور کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا قرآن سے متعلق مولانا فراہی کی کتابیں، اسلام کی تعبیر اور تشریح سے متعلق مولانا مودودی کی کتابیں، مولانا آزاد کا تذکرہ اور الہلال کی کچھ جلدیں، اور اسلاف میں سے امام ابن تیمیہ اور امام ابن قیم رحمہم اللہ کی کتابیں میری محسن کتابیں ہیں۔ میں نے 13واں سوال مولانا کے سامنے رکھا، تحریک اسلامی سے آپ کس طرح متاثر ہوئے؟ فرمانے لگے میری رکنیت کی داستان عجیب و غریب ہے۔ 1939 سے رکن ہوں، حالانکہ جماعت 1941 میں قائم ہوئی ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ میں ضابطے میں رکن ہوں بھی نہیں۔ جماعت اسلامی کی تاسیس سے پہلے مولانا مودودی پٹھان کوٹ آئے، سیاسی کشمکش کی 3 جلدیں لکھ چکے، تو جلد 7 میں جو خاکہ دیا ہے اس کو بروئے عمل لانے کے لیے مختلف اطراف سے مطالبہ ہونے لگا یا اس کی تائید ہونے لگی، تو مولانا نے 1939 میں اس نصب العین اور انہی خطوط پر ایک دستور کا مسودہ مرتب کیا اور اسے چھپوا کر اس طرح بندھوایا کہ ایک صفحہ سادہ اور ایک صفحہ مطبوعہ تھا، اور یہ دستور تمام متعارف علماء اور اہل فکر کے پاس بھیج دیا تاکہ لوگ مشورے دیں۔ جوابات آ گئے تو مولانا نے ان لوگوں کو مدعو کیا۔ تاریخ مقررہ پر کچھ علماء اور تعلیم یافتہ حضرات اکٹھا ہوئے، مسودہ اور مشوروں کو سامنے رکھ کر بحث و تمحیص ہوئی۔ آخر کار دستور کا مسودہ منظور ہو گیا۔ تب مولانا نے حاضرین سے اپیل کی کہ اس نصب العین کے لیے آپ لوگ رکنیت قبول کریں تاکہ جماعت کی تاسیس ہو جائے۔ صرف 5 اشخاص نے اس پر آمادگی ظاہر کی اور تجدید شہادت ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اجتماعی نظم سے متعلق کر دیا۔ ان 5 کے نام یہ ہیں مولانا مودودی مد ظلہ، عبدالعزیز صاحب شرقی مستری، مولانا محمد صدیق صاحب شہید، محمد شاہ صاحب مینیجر ترجمان القرآن۔ اور مولانا نے فرمایا ایک میں تھا، اس تحریک کا نام تحریک دارالاسلام تجویز ہوا۔ پھر اس کے بعد 1941 میں جماعت اسلامی کی باقاعدہ تشکیل ہوئی، تو ان دنوں میں رنگون میں تھا۔ مولانا نے فرمایا رنگون میں ایک مدرسے میں تھا، وہاں صرف 6 ماہ رہا۔
تو اسی زمانے میں مولانا مودودی نے مجھے اطلاع دی کہ تم سابق رکنیت کی بنا پر رکن قرار پا گئے۔ اب میرا سوال تھا کہ تقسیم ہند کا تحریک اسلامی پر بھلا کیا اثر پڑا؟ مولانا نے نامعلوم کیوں فرمایا کہ اس سوال کو پھر لینا، لیکن پھر اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب میں نے مولانا سے سوال کیا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جماعت اسلامی ہند انقلابی کے بجائے اصلاحی ہو کر رہ گئی ہے، اس میں اور تبلیغی جماعت میں اب کوئی فرق نہیں رہا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا نے فرمایا، یہ بات میرے نزدیک حقیقت کے خلاف ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلامی تحریک نہ تو خالص انقلابی ہوتی ہے نہ خالص اصلاحی، بلکہ وہ ایک ایسی انقلابی تحریک ہوتی ہے جس کی اصل روح صلاح اور اصلاح ہوتی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ ایک ایسی اصلاحی تحریک ہوتی ہے جو اپنے اندر انقلابی اور اقدامی صفت رکھتی ہے۔ میرا خیال ہے آپ نے فرمایا کسی اسلامی تحریک کے لیے جہاں یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی انقلابی اور اقدامی صفت کو برقرار رکھے، وہیں حکمت و دانش کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ وقت کے حالات پر نظر رکھے اور واقعاتی حقائق کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا راستہ اس طرح طے کرے کہ مخالف طاقتیں اسے آسانی کے ساتھ زیر و زبر کر دینے کا موقع نہ پا سکیں۔ مولانا نے فرمایا، میرا خیال ہے جماعت اسلامی ہند نے اس پہلو سے اپنی پالیسی اور پروگرام میں کچھ نئی چیزیں شامل کی ہیں اور اپنے طرز عمل میں کہیں کہیں اعتدال اور لچک پیدا کی ہے۔ اس کی اہمیت اور غایت تک جن لوگوں کی نگاہ نہیں پہنچتی، ان کے ذہن میں اس طرح کے اعتراض اٹھتے ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ 16واں سوال کرتے ہوئے میں نے کہا، مولانا تصویر کی حلت اور حرمت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، میں نے کہا کیا یہ فقہاء اسلام کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے؟ مولانا نے فرمایا، فقہاء قدیم کے یہاں اس مسئلے میں کوئی اختلاف رہا ہو کم از کم مجھے نہیں معلوم ہے، یعنی حیوانی تصویر بنانے اور اسے استعمال کرنے کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ مولانا نے البتہ عرب ممالک کے جدید علماء کا خیال کہا یہ ہے کہ فوٹو وہ تصویر نہیں ہے جس کی ممانعت حدیث میں آئی ہے، بلکہ اس کی حیثیت عکس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس پر حرمت کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا نے فرمایا، ذاتی طور پر مجھے ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں۔ مولانا مودودی بھی قدیم فقاہی کی طرح حیوانی تصاویر سازی اور اس کے استعمال کو حرام شمار کرتے ہیں، بلکہ موصوف نے تو اس کی حرمت کو بھی اس طرح ثابت کیا ہے کہ دوسروں نے شاید ہی کیا ہو، اور اس کے نقصانات اس طرح کھول کر سامنے رکھے ہیں کہ دوسروں نے کم ہی رکھے ہوں گے۔ مولانا اصلاحی ہر سوال کا جواب بڑی سنجیدگی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ دے رہے تھے، کبھی لیٹ جاتے اور کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے۔ اب میں نے ایک چبھتا ہوا سوال کر ڈالا، مولانا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک اسلامی ہند عظیمت کی علم بردار بن کر اٹھی تھی، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ فقہی رخصتوں یا گنجائشوں کا سہارا لینا چاہتے ہیں۔ کیا یہ بات تحریک اسلامی کے مزاج کے مطابق ہے؟ مولانا نے انتہائی سنجیدگی سے فرمایا، اور مختلف باتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ خاص فقہی انداز میں کسی کام کا کرنا جائز ہے کہ نہیں، دوسرے یہ کہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو موجودہ نظاموں کے بالمقابل ایک مستقل نظام کے قیام کی داعی ہو۔ اس کے لیے کسی فقہی طور پر جائز کام کو اختیار کرنا کہاں تک مناسب ہے؟ مولانا نے فرمایا، تحریک اسلامی کا مستقبل اور مزاج اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے علمبردار فقہی جواز کی سطح پر نہ رہیں اور آسانیوں کو تلاش نہ کریں، بلکہ اپنے کو اس سے بلند رکھیں۔ مولانا نے ٹھیک ہی کہا، ورنہ اسمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ، گانا بجانا اور بہت سے اخلاقی جرائم اور عیوب لوگ دھڑلے سے اختیار کرنے لگیں گے۔ خصوصاً اس اباحیت زدہ دور میں فقہی اباحیت کا دروازہ کھولنے سے یقیناً نفس پرستی اور سہولت پسندی کو شے ملے گی، اور لوگ دھڑا دھڑ اخلاقی پستی کے گہرے کھڈوں میں گرنے لگیں گے، اور ان میں کوئی اولو العزمی باقی نہ رہے گی۔ مولانا نے مزید فرمایا، اس قسم کی سہولت پسندی غیر محسوس طور پر ان کے ذہنوں کو متاثر کرے گی، اور وہ تحریک کے بلند تقاضوں کو پورا کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ میں نے ایک اور سوال کر ڈالا، مولانا عام طور پر سنا جاتا ہے کہ تحریک اسلامی کے ارکان میں وہ پہلا سا جوش و جذبہ باقی نہیں رہا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مولانا صدر الدین صاحب نے فرمایا، جزئی حیثیت سے تو یہ بات
صحیح ہے اور اس کے باوجود وہ اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ افراد و اشخاص میں کچھ ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں جو رکنیت کی ابتدا میں دب جاتی ہیں، بعد میں مشکل حالات کا سامنا ہوتے ہی ابھر آتی ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماحول کا دباؤ اپنا کام کرتا ہے جو تیزی کے ساتھ مادہ پرستانہ بنتا جا رہا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جماعت نے اس سلسلے میں اپنا فرض انجام دینے میں کوتاہی کی ہو، تربیت اور دیکھ بھال جیسی کرنا ہو جماعت نہ کر سکی ہو۔ مولانا نے چوتھی وجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فکری انتشار بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ سوال: مولانا، تحریک اسلامی ہند کا مستقبل کیا ہے؟ صدر الدین صاحب متانت سے گویا ہوئے، اگرچہ مستقبل ناسازگاریوں اور مشکلات سے پر نظر آتا ہے، لیکن ہمیشہ ہمیں پوری امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ دعوت حق کا پودا نشو و نما پاتا اور پروان چڑھتا رہے گا۔ ضرورت صرف لگن سے کام کرنے کی ہے۔ حق کے لیے ہر ملک کی زمین سازگار ہے اور حالات خدا کی چٹکی میں ہیں۔ اچھا مولانا، یہ بتائیے کہ تحریک اسلامی نوجوانوں کو اپنانے میں کیوں ناکام رہی؟ فرمایا بالکل تو ناکام نہیں ہے، البتہ اس حد تک کامیاب بھی نہیں ہے جس حد تک ہونا چاہیے۔ آپ نے اسباب بیان کرتے ہوئے فرمایا سبب کا تعلق تو خود نوجوانوں سے ہے۔ آج کا نوجوان عام طور پر اپنے معاشی مستقبل سے رکھتا ہے، بلکہ آج کا نوجوان عام طور پر اپنے معاشی مستقبل کو سامنے رکھتا ہے اور جماعت اسلامی سے تعلق معاشی مفاد کے لیے بالعموم ناسازگار دکھائی دیتا ہے۔ اس لیے ذہنی طور پر اس دعوت کو قبول کرنے کے باوجود نوجوان جماعت کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مولانا نے کہا دوسرا سبب خود جماعت سے متعلق ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کہ جماعت نوجوانوں کو فکری پہلو سے پوری طرح مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ہو اور عملی پہلو سے ان کے اندر جذبہ حق پرستی پیدا کرنے کے لیے ضروری کوششیں نہ کر سکی ہو اور اس طرف پوری توجہ نہ دے پا رہی ہو۔ اس سلسلے میں بعض مجبوریاں بھی ہیں، پھر بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے اور انشاءاللہ کی جائے گی۔ مولانا، ساتھ ہی ایک اور سوال بھی حل کرتے چلیے، وہ یہ کہ تحریک اسلامی کے بہت سے کارکن جن میں سے بعض تو بڑی اہم حیثیتوں کے مالک تھے، تحریک کا ساتھ کیوں چھوڑ گئے؟ مولانا موصوف نے جواب دینے کے لیے بالکل مستعدی دکھائی۔ آپ نے برجستہ فرمایا اس سلسلے میں میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ ان حضرات کو یہ اقدام کسی حال میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر انہیں تحریک کے قائد سے اس کی پالیسیوں اور اس کے پروگراموں سے کوئی اختلاف نہ تھا تو انہیں اتنی بات بہرحال سمجھنی چاہیے تھی کہ کسی بھی اجتماعی کام میں راویوں کا اختلاف پیدا ہونا لازمی بات ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ نصب العین سے ان کی مخلصانہ عقیدت کا تقاضا تھا کہ اگر ان کے سامنے ایسی کوئی قابل اختلاف یا قابل شکایت بات تھی، اسے اپنے دلائل کے ساتھ سامنے رکھنا چاہیے تھا اور اپنے جذبہ خیر خواہی کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے تھی، نہ یہ کہ اس کی بنا پر وہ تحریک سے اپنا تعلق منقطع کر لیں۔ مولانا نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا مجھے یہ بات تسلیم ہے کہ جماعت کے قائدین میں بہت سی عملی کوتاہیاں رہی ہیں اور ان کی بہت سی رائیں قابل اختلاف تھیں اور ہیں، لیکن جماعت کا کوئی بھی رکن اپنا اصل تعلق تحریک کے نصب العین سے جوڑتا ہے، نہ کہ تحریک کی کسی شخصیت سے۔ اس لیے اسے ہر حال میں اپنے نصب العین کے ساتھ وابستہ رہنا ہی چاہیے اور اپنے ساتھیوں یا اپنے آگے چلنے والوں کی خامیوں کی اصلاح کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ تحریکیں اسی طرح چلتی ہیں۔ مولانا نے فرمایا مجھے خیال آتا ہے کہ جماعت کا ساتھ چھوڑنے والے لوگوں نے اگرچہ بالعموم اپنے اس اقدام کی وجہ سے جماعت کے کسی سربراہ کی خامیاں ہی بتائی ہیں یا اس پالیسی کو قابل اعتراض قرار دیا ہے، لیکن حقیقت شاید یہ نہ تھی، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان حضرات کا ذہن تحریک کے اصل نصب العین کی اہمیت، عظمت اور ضرورت کا پوری طرح قائل نہیں رہ گیا تھا۔ میرے اس خیال کی وجہ یہ ہے کہ ان حضرات نے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد تحریک کے نصب العین کا نام لینا بھی ترک کر دیا تھا۔ اس کے لیے سرگرم عمل رہنے کا کوئی سوال ہی نہیں رہا، حالانکہ اگر نصب العین سے ان کی عقیدت برقرار تھی تو ان کا طرز عمل تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ سوال مولانا کچھ اس طرح سوچتے ہیں
کہ پہلے تحریک اسلامی کے لوگ ہر چیز کو ممنوع اور غلط قرار دیتے ہیں، اور اب ان کا رجحان یہ ہے کہ ہر چیز جائز، درست اور مباح ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اس کا جواب اوپر آ چکا ہے۔ مولانا کا اشارہ شاید اس جواب کی طرف ہے جس میں فقہی سطح سے بلند رہنے کی طرف آپ نے متوجہ فرمایا ہے۔ سوال، اب میرے سامنے 24واں سوال تھا۔ مولانا ایک عجیب بات ہے، وہ یہ کہ پردے کے سلسلے میں وہی لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کے علمبردار نظر آتے ہیں جو دوسرے بہت سے مسائل میں ان کی رائے کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ اتباع شریعت کے بجائے اتباع نفس اور سہولت پسندی کا شکار ہو گئے ہوں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے مولانا نے بہت ہی مختصر طور پر فرمایا کہ اصل محرک کیا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ اس کی دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خود مجتہد ہوں اور اپنی تحقیق پر عمل کرتے ہوں، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جس کی طرف سوال میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ اتباع اہوا کا شکار ہو گئے ہوں۔ مولانا اب تھکے تھکے نظر آ رہے تھے۔ مجھے اندیشہ لاحق تھا کہ میرے کچھ سوالات رہ نہ جائیں، بہرحال میں نے جلدی سے سوال کیا، مولانا آپ کی تصانیف کی تعداد کیا ہے اور اہم تصانیف کون کون سی ہیں؟ مولانا کا چہرہ کھل گیا اور مسکراتے ہوئے بولے، تعداد کے متعلق یہ کہتے ہوئے کہ گننا پڑیں گی، فرمایا 12-13 ہوں گی۔ اہم تصانیف کے بارے میں فرمایا آدمی کو اپنی ہر اولاد پیاری ہوتی ہے، ویسے 3 کتابیں زیادہ اہم ہیں۔ نمبر 1 اسلام ایک نظر میں، نمبر 2 دین کا قرآنی تصور، نمبر 3 اساس دین کی تعمیر۔ میں نے عرض کیا، اور مولانا فریضہ اقامت دین؟ چونک کر بولے، ارے ہاں وہ تو رہ گئی تھی، تو 4 کر لیجئے۔ میں نے سوال کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ دوسرے اداروں اور پارٹیوں کے اکابر اور لیڈروں کی اولاد عموماً ان کی روش اختیار کرتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے اکابر کی ٹرو کاپی ہوتی ہے، لیکن تحریک اسلامی کے علمبرداروں کی اولاد عموماً ان کی روش پر نہیں ہیں، ایسا کیوں؟ مولانا بولے، بظاہر ٹرو کاپی ہوتے ہیں، لیکن کیریکٹر اور جذبات کے پہلو سے بڑا فرق ہوتا ہے۔ جہاں تک جماعت کے لوگوں کا تعلق ہے، ان کی اولاد یقیناً بڑی حد تک ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہی ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ بات 100% صحیح ہو رہی۔ یہ بات کہ بالعموم ایسا کیوں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود ہم نے اس ضمن میں اپنی ذمہ داریاں یا ذمہ داری نہ پوری کی ہو، لیکن بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اولاد بھی اسی ماحول میں رہتی ہے جس کا ذکر ہوا، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تحریک اسلامی کی راہ پرخطر ہے، مشکلات آڑے آتی ہیں، اور ایک وجہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے اندر دینی خدمت کا جذبہ اور اس کے لیے قربانیاں دینے کا حوصلہ پیدا ہونا آسان نہیں ہے۔ دوسروں کی تعلیم و تربیت سے یہ حوصلہ پیدا نہیں ہو سکتا اگر خود اس شخص میں یہ جوہر فطری طور پر موجود نہ ہو۔ مولانا نے مفکرانہ انداز میں فرمایا، تعلیم و تربیت کسی اہم جذبے کو پیدا نہیں کرتی بلکہ اسے پروان چڑھاتی ہے۔ ہم اسی شخص کو کوئی بڑی بازی کھیلنے کے لیے تیار کر سکتے ہیں جس کی خود اپنی فطرت کے اندر اس کی بنیادیں موجود ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا جاتا ہے کہ اس جماعت اسلامی کی تعلیمی پالیسی اور اسکیم ناکام ہو گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا موصوف جو اب قطعی تھک چکے تھے فرمایا، ناکام تو نہیں ہوئی، البتہ جس قدر اس کا حاصل سامنے آنا چاہیے تھا اتنا نہیں آ سکا۔ حالات اور ذرائع و وسائل کو دیکھتے ہوئے ہم جس قدر بھی حاصل کر سکے ہیں اس کی تحقیر ہرگز نہیں کی جا سکتی۔ تحریکوں کو تعلیم گاہیں قائم نہیں کرنی چاہیے، اس خیال کے متعلق آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ بات صحیح نہیں ہے، البتہ یہ ضروری ہے کہ تعلیم گاہوں کو تحریک کے مقاصد کے حصول کا صرف ایک ذریعہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ اصل تحریک پیچھے پڑ جائے اور درس گاہیں عملاً مقصود بالذات بن جائیں۔ سوال، اب میرے سامنے ایک اہم سوال تھا کہ میں نے کہا، مولانا عوام میں نفوذ کے لیے تحریک اسلامی کے کارکنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے جواب میں صدر الدین صاحب نے چند باتوں کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے کہا، بنیادی چیز تو خود کارکنوں کا اخلاق و کردار ہے، اس کی سیرت جس قدر پاکیزہ، صالح اور پرکشش ہوگی اسی قدر وہ عوام میں نفوذ کر سکیں گے۔ دوسری چیز، عوام سے ربط و ضبط قائم کرنا
کرنا، ان سے میل ملاپ رکھنا اور ان سے تعلقات وابستہ رکھنا ہے۔ ربط و ضبط جس قدر بڑھے گا اسی قدر آپ اپنی دعوت کی خاطر ان میں نفوذ کر سکیں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حتی الوسع ان کی ذہنی تربیت اور اخلاقی تعمیر کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عملاً ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ محض روکھے پھیکے تعلقات اور محض ضابطے کا تعلق نفوذ میں ہرگز معاون ثابت نہیں ہو سکتا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ ان کی رہنمائی کریں اور ان کے عملی مسائل کو ہاتھ میں لیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ہمارے کارکن عوام میں نفوذ کر سکتے ہیں۔ اب میرے سامنے آخری سوال تھا۔ میں نے کہا مولانا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے آپ کیا پیغام رکھتے ہیں؟ صدر الدین صاحب مسکرائے اور بولے کہ پیغام دینے کے لیے تو لیڈر چاہیے، گویا آپ لیڈر نہیں ہیں۔ کہنے لگے ہندوستانی مسلمان ہوں یا کہیں اور کے مسلمان ہوں، سب سے کہنے کی بات ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان اس وقت تک نہ اپنی دنیا سنوار سکتے ہیں اور نہ اپنی آخرت، جب تک کہ وہ دین کی مخلصانہ پیروی اور علم برداری سے یکسو نہ ہو جائیں۔ تحریک اسلامی کے مفکر نے فرمایا یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے بلکہ تاریخ اور عقل کا فیصلہ ہے۔ مولانا صدر الدین نے فرمایا موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان بالعموم بیک وقت دو کشتیوں میں سوار ہیں۔ زندگی کے کچھ حصے تو مذہب کے زیر اثر رکھے گئے ہیں اور بہت سے شعبے اور پہلو عملاً دین سے آزاد کر لیے گئے ہیں۔ یہ دو رخی روش انہیں فائدہ کم اور نقصان زیادہ پہنچا رہی ہے۔ تحریک اسلامی کے قائد نے یقین و اعتماد کے پروقار لہجے میں کہا کہ دنیا کا کوئی گروہ عزت و اقبال کا مقام حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی فکری اور عملی قوتیں کسی متعین مقصد کے لیے یکسو نہ ہوں۔ انٹرویو: مجھے آج کی نہیں کل کی فکر ہے۔ مولانا کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر افتخار احمد صاحب سے ملاقاتی عبد البر اثری فلاحی۔ مولانا صدر الدین اصلاحی پر جب خصوصی شمارہ نکالنے کا فیصلہ ہوا تو معاً یہ خیال آیا کہ اس ضمن میں مولانا کے بڑے صاحبزادے ڈاکٹر افتخار احمد صاحب سے ملاقات سب سے زیادہ مفید رہے گی، کیونکہ تمام صاحبزادوں میں سب سے زیادہ ساتھ رہنے اور خدمت کرنے کا موقع آپ ہی کو ملا ہے۔ چنانچہ جب اس غرض سے ان کے پاس حاضری دی اور مدعا رکھا تو وہ خوش بھی ہوئے، راضی بھی ہو گئے، لیکن جب گفتگو کی باری آئی تو انہیں کلام کا یارہ نہ رہا اور جذبات اشکوں کی شکل میں آنکھوں سے چھلک پڑے۔ دیر تک سسکیاں بھرتے رہے۔ میں نے بھی دوسرے وقت کے لیے اٹھا رکھنا مناسب سمجھا۔ کچھ دنوں بعد دوسری ملاقات کی تو پھر یہی سما بندھ گیا۔ چاروں ناچار میں نے دوسرے موضوعات پر گفتگو شروع کی اور بیچ بیچ میں کچھ مولانا کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ بالآخر کئی ماہ بعد تیسری ملاقات کی کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غم ہلکا ہو چکا ہو تو کچھ کامیابی ہاتھ آئے۔ بہرحال اس بار بھی باضابطہ انٹرویو کی شکل نہیں بن سکی، البتہ جو کچھ زندگی کے بعض اہم پہلو آشکار ہوئے عبرت و موعظت کے لیے وہی بہت ہیں۔ ان میں سے کچھ اگلے سطور میں نقل کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تقسیم ملک سے قبل جبکہ بٹوارے کے آثار پیدا ہو رہے تھے تبھی مولانا مودودی نے ابو مرحوم کو خط لکھا کہ آپ ماں اہل و عیال میرے پاس آ جائیں، میں ٹکٹ اور دیگر اخراجات بھیج رہا ہوں۔ لیکن والدہ تیار نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے انتقال مکانی کا ارادہ بدل دیا۔ البتہ تنہا گئے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد میں شدید طور پر چیچک میں مبتلا ہوا، چیچک میں شدید طور پر مبتلا ہوا، صرف سانس جا رہی تھی۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو فوراً آپ واپس آئے اور پھر مختلف وجوہات سے جانا نہیں ہو سکا۔ اس بیماری کی بات یہ ہے کہ میں نے گوشت کا مطالبہ کر دیا اور ضد پر اڑ گیا تو ماموں ایک مزدور کا بکرا پکڑ لائے، ذبح کیا اور گوشت امی کو لا دیا کہ پکا کر کھلا دیں۔ امی نے پوچھا کہاں سے لائے؟ بتایا فلاں کا پکڑ کر لایا ہوں۔ امی نے پوچھا اس کو معلوم ہے؟ تو ماموں نے کہا اس کے سامنے لایا ہوں۔ پھر پوچھا قیمت دے دی ہے؟ تو کہا کیسی قیمت؟ یہ سننا تھا کہ امی شدید طور پر ناراض ہوئی۔
گوشت اٹھا کر پھینک دیا اور مجھے کھلانا گوارا نہ کیا۔ ماموں کا یہ طرز عمل دراصل زمین دارانہ ذہنیت کی وجہ سے تھا، جبکہ امی جان ابو کے فیض تربیت سے حلال حرام کے معاملے میں انتہائی محتاط ہو گئی تھیں۔ حالانکہ بہت زیادہ پڑھی لکھی نہ تھیں، بلکہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جہاں بدعت و خرافات کا بہت زیادہ زور پایا جاتا تھا۔ تعزیہ بنانے کا عام رواج تھا، لیکن ابو کی صحبت میں رہ کر وہ اس قدر صحیح اور غلط میں تمیز کرنے لگی تھیں کہ شادی کے چند ہی سال بعد اپنے وطن بھائیوں کو کہلوایا کہ تعزیہ بنانا غلط ہے، اسے بند کیا جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کے میکے میں تعزیہ بنانا بند ہو گیا۔ ابو شروع ہی سے کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، اس کا کسی قدر اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ سرائے میر جانے کے لیے ٹرین پر سوار ہوئے، میں بھی ہمراہ تھا۔ اس وقت میری عمر 12 سال چند ماہ تھی۔ والد صاحب نے میرا ٹکٹ بھی پورا لیا۔ چیک کرنے کے لیے جب ٹی ٹی آیا تو انہوں نے اپنا اور میرا دونوں کا پورا ٹکٹ دکھا دیا۔ اسے میرا پورا ٹکٹ دیکھ کر تعجب ہوا، لیکن اس وقت کچھ نہیں بولا۔ چیک کرتا ہوا آگے نکل گیا، البتہ ٹکٹ اپنے پاس رکھا۔ پھر جب چیک کر کے فارغ ہو گیا تو ابو کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور میری طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ اس بچے کی عمر کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا کہ 12 سال چند دن۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ یہ بچہ تو ابھی بھی 4-5 سال آدھے ٹکٹ پر سفر کر سکتا تھا، پھر آپ نے پورا ٹکٹ کیوں لیا؟ ابو نے جواب دیا، مجھے آج کی نہیں کل کی فکر ہے، کل میں خدا کے حضور کیا جواب دوں گا۔ یہ جواب سن کر وہ مبہوت ہو گیا اور آہ سرد بھرتے ہوئے کہا، کیا آپ جیسے لوگ بھی ابھی زمین پر موجود ہیں؟ آگے انہوں نے بتایا کہ اس طرح کے واقعات کے ایسے نقوش ذہنوں پر مرتسم ہوئے کہ پھر کبھی محو نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ مشعل راہ بنے رہے۔ بسا اوقات آپ اصلاح و تربیت کے لیے ایسی مثالیں پیش کرتے اور اس طرح سے سمجھاتے کہ آپ کی باتیں تیر کی طرح پیوست ہو جاتی اور ان کا اثر قبول کیے بغیر میں نہیں رہ پاتا۔ 1954 میں جب آپ جیل گئے تو میری بعض شرارتوں کی اطلاع میرے سرپرست مولانا محمد ایوب صاحب اصلاحی نے بذریعہ خط انہیں جیل میں دی تو مجھے خط لکھا اور تحریر فرمایا، مجھے بتاؤ اگر کسی کے پاس ایک ہی آنکھ ہو اور وہ بھی برابر دکھتی ہو تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس وقت میں ثانوی درسگاہ میں زیر تعلیم تھا اور بھائیوں میں اکیلا تھا، چنانچہ اس جملے کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ پھر اپنی ساری شرارت بھول گیا اور کبھی ابو تک کوئی شکایت نہ پہنچنے دی۔ جب میں نے ثانوی درسگاہ سے عالمیت تک کی تعلیم تقریباً مکمل کر لی تو طب پڑھنے کی خواہش ہوئی۔ میں نے والد صاحب کے سامنے اظہار کیا۔ اس زمانے میں چونکہ کفاف پر کسی طرح گزارا ہو رہا تھا، لہٰذا والد صاحب نے معذرت ظاہر کی، لیکن مجھے اتنی شدید تمنا تھی کہ میں نے اپنا مدعا حکیم دھومی خان صاحب رامپور کے سامنے رکھا اور ان سے سفارش کی درخواست کی، کیونکہ وہ ابو سے بہت قریب تھے اور وہ ابو کو اور مجھے اس قدر چاہتے تھے کہ مرتے وقت انہوں نے وصیت کی کہ طب سے متعلق کتابیں ڈاکٹر افتخار احمد کو دی جائیں اور دیگر مذہبی کتابیں مولانا صدر الدین صاحب کے حوالے کی جائیں۔ چنانچہ حکیم دھومی خان صاحب نے کسی طرح ابو کو راضی کیا اور میرا داخلہ لکھنؤ طبیہ کالج میں کرا دیا۔ 2 سال تک کسی طرح معاملہ چلتا رہا اور 30 روپے ماہانہ مجھے ملتا رہا، لیکن جماعت پر جب سخت حالات آئے تو کارکنان جماعت کے کفاف میں کچھ کمی کی گئی۔ اس صورتحال میں والد صاحب کے لیے میرے اخراجات برداشت کرنا دشوار ہو گیا، لہٰذا آپ نے منع کر دیا کہ اب تمہارے اخراجات کا انتظام نہیں ہو سکتا، اس لیے تعلیم چھوڑ دو۔ جب کہیں سے کوئی صورت نہیں بنی تو والدہ محترمہ نے اپنا زیور بیچ کر مجھے 2 سال تک خرچ دیا، تب کہیں جا کر میں اپنی تعلیم مکمل کر سکا۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑے، باوجود ضبط کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور کچھ دیر کے لیے سلسلہ کلام موقوف ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے جاننا چاہا کہ وطن تو سیدھا سلطان پور ہے، پھر پھول پور میں رہائش کیوں اختیار کی، تو فرمانے لگے کہ طب کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پریکٹس کا مسئلہ سامنے آیا۔ چونکہ پھول پور میں سہولت اور سکوپ زیادہ تھا، کیونکہ قریب ہی میں پھوپھی جان رہتی تھیں اور یہ قصبہ مرکزی حیثیت رکھتا تھا، چنانچہ میں نے کسی طرح یہاں پریکٹس شروع کر دی۔ چونکہ دیہات کے مقابلے میں یہاں سہولیات زیادہ تھیں، اس لیے ابو جان نے بھی
جب علی گڑھ سے گھر منتقل ہونے کا فیصلہ کیا تو یہیں قیام کرنا پسند فرمایا۔ ابتداً کرائے کے مکان میں کلینک شروع کیا، لیکن اب اپنا بنوا لیا ہے جو خان کلینک کے نام سے معروف ہے۔ اس حوالے سے وہ بتانے لگے کہ اس وقت جہاں آپ یہ کلینک دیکھ رہے ہیں یہ ایک غیر مسلم کی زمین تھی۔ جب اس نے بیچنے کا ارادہ کیا تو مجھے علم ہوا، میں نے لینا چاہا تاکہ اپنی کلینک ہو جائے، کیونکہ یہ لبے سڑک ہے۔ بہرحال میں نے والد صاحب کے سامنے مسئلہ رکھا تو انہوں نے پوچھے کتنے کی مل رہی ہے؟ بتایا گیا 85,000 روپے کی۔ فرمایا اس قدر رقم کہاں سے آئے گی؟ پھر دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس کتنا ہے؟ میں نے جواب دیا 30,000 روپے، جو اس وقت تک میں نے بچا کر جمع کر رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر 55,000 روپے کہاں سے آئیں گے؟ مشکل ہے اس لیے چھوڑ دو۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ موقع کی زمین تھی، بعد میں ہاتھ آنا مشکل تھا، اس لیے کسی قیمت پر اسے لینا چاہتا تھا، لیکن چنانچہ میں نے پیشکش کی کہ آپ صرف اجازت دے دیں، بقیہ رقم بطور قرض میں آسانی سے حاصل کر لوں گا، پھر بعد میں قرض حسب سہولت ادا کرتا رہوں گا۔ لیکن آپ یہ احسان اٹھانا پسند نہیں فرما رہے تھے کہ زیادہ دنوں تک کسی کا قرض رہے، کیونکہ بظاہر جلد کسی آمدنی کی توقع نہیں تھی۔ چنانچہ کہا اچھا کل سوچ کر بتاؤں گا۔ اگلے روز بتلایا کہ ٹھیک ہے لے لو، اگر قرض جلد ادا ہونے کی سبیل پیدا نہ ہوئی تو گاؤں پر جو زمین میرے حصے کی ہے وہ بیچ کر قرض ادا کیا جائے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اس زمانے میں 50,000 سے زیادہ کے بیع نامے پر انکم ٹیکس کلیئرنس شو کرنا ضروری تھا، جو بہرحال مزید ایک بوجھ بنتا۔ چنانچہ اس سے بچنے کے لیے میں نے فریق ثانی کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رقم تو پوری لے لیں، البتہ بیع نامے کا کاغذ 48,000 روپے کا بنے تاکہ اس جھنجٹ اور بوجھ سے بچا جا سکے۔ لیکن آپ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور کہا جو بات طے ہوئی ہے اسی کے مطابق ساری کارروائی ہونی چاہیے، اگر تمہارے اندر سخت ہے تب لو ورنہ چھوڑ دو۔ بہرحال والد صاحب کی منشا کے مطابق میں نے کارروائی کروائی، چنانچہ انکم ٹیکس کے حوالے سے جو اندیشہ تھا ویسا ہی ہوا، دوسری کارروائیاں بھی کروانی پڑیں اور اس نے اس قدر طول کھینچا کہ معاملہ صاف ہونے میں پورے 7 سال لگ گئے۔ اس قدر زحمت قابل قبول تھی، لیکن چور دروازوں سے کام گوارا نہیں۔ سچ ہے قائد اگر خود عمل کا پیکر نہ بن سکے تو دوسروں پر بھلا کیا اثرات پڑیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں تو کچہری کا چکر لگاتے لگاتے تھک گیا، عاجز آ کر چھوٹے بھائی فرحان احمد فلاحی نے اعظم گڑھ جا کر کاغذی کارروائی مکمل کروائی، اور وہ اس وجہ سے ممکن ہو سکا کہ فرحان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا اور اس نے تعلیمی نقصان کا حوالہ دے کر جلد کارروائی پر آمادہ کیا تھا۔ اس کی خریداری کے سلسلے میں جو قرض لینا پڑا تھا کچھ تو آمدنی سے ادا کیا گیا اور کچھ کی جلد ادائیگی کے لیے زمین فروخت کر دی گئی، حالانکہ اسے مزید طول دیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح کتابوں کی رائلٹی وغیرہ بھی حاصل کر کے یہ رقم ادا کی جا سکتی تھی، لیکن وہ بھی گوارا نہ تھا۔ اسی زمانے میں خرم مراد صاحب نے آپ کو خط لکھا کہ ہم آپ کو اسلامک فاؤنڈیشن لندن کا ممبر بنانا چاہتے ہیں، اسے قبول فرمائیں، ساتھ ہی آپ کی جملہ کتابوں کے ترجمے یورپین زبانوں میں کروانا چاہتے ہیں، اس کی اجازت مطلوب ہے۔ رائلٹی اگر آپ پسند کریں تو یکمشت بھی مل سکتی ہے، یا پسند کریں تو ہر اشاعت پر بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے جب یہ خط ملا تو میں نے سمجھا کہ غیبی مدد آئی اور من و سلبہ اتر گیا، لیکن کچھ دنوں بعد جب والد محترم سے اس خط کے جواب کی تفصیل معلوم کی تو آپ نے بتایا کہ ممبرشپ میں نے قبول کر لی ہے، صحت نے ساتھ دیا تو شرکت کر سکوں گا۔ بر صغیر ہند و پاک کی زبانوں میں ترجمے اور اشاعت کا حق جماعت کو میں نے دے دیا ہے، اس لیے ان کے علاوہ زبانوں میں ترجمے اور اشاعت کا حق میں نے انہیں دے دیا ہے، اور اس کی آمدنی بھی میں نے فاؤنڈیشن ہی کو وقف کر دی ہے۔ سچ ہے دائی تو پیغام حق کو ہر ایک تک پہنچانے کے لیے فکر مند رہتا ہے، اسے اس سے مطلب نہیں کہ اس سے کچھ دنیاوی فوائد حاصل ہوتے ہیں یا نہیں، وہ تو ہر چیز کو توشہ آخرت بنانے کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ دور اسرت کا ایک اور واقعہ سناتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہمارے ایک رشتہ دار نے والد صاحب کی اجازت کے بغیر ایک ایسی زمین ایک ہندو کے ہاتھ بیچ دی جس میں آپ کا حق بنتا تھا۔
کاغذی طور پر خریدار کے نام منتقل ہونے میں جب پریشانی ہوئی تو 14 سال بعد خریدار آپ کے پاس آیا اور مسئلہ رکھا. آپ نے کہا جب تمہیں معلوم تھا کہ اس میں میرا بھی حق ہے تو تمہیں اسی وقت مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا اور میرے حصے کی رقم مجھے دینی چاہیے تھی. بیچارے نے عذر و معذرت کرتے ہوئے یہ پیشکش کی کہ آپ کے حصے کی جو رقم بنتی ہو میں وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں اور اس وقت کے بجائے آج کے لحاظ سے جو قیمت بنتی ہو اس کے مطابق دینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے کل سوچ کر بتاؤں گا. آگے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ امی کو جب معاملہ معلوم ہوا تو کچھ امید ہو چلی کہ ایک موٹی رقم ملے گی تو کچھ اہم مسائل حل ہوں گے، لیکن جب مولانا کا فیصلہ معلوم ہوا کہ وہ رقم لے کر دستخط کریں گے، البتہ وہ دستخط اپنے اصل حق تہائی کے لحاظ سے لے کر کریں گے، رقم 1/9 کے لحاظ سے لیں گے اور وہ بھی 14 سال قبل خریداری کے وقت کے لحاظ سے جو قیمت بنتی ہے اسی کے مطابق لیں گے، جو غالباً اس وقت 130 یا 190 روپے بن رہی تھی. یہ سن کر امی جان نے احتجاج کیا اور کہا کہ آپ کو تو شرعی حق حاصل ہے کہ آپ اس کی پوری قیمت لیں اور آج کے لحاظ سے لیں، پھر آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا کہ اس طرح سے فروخت کرنے میں غلطی میرے بھائی کی ہے، اس میں اس خریدار بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے میں لکھ دوں گا. یہ صحیح ہے کہ میرا حق تہائی بنتا ہے لیکن میں 1/9 کی قیمت لوں گا کیونکہ میرے بیچنے والے بھائی نے متوفی کی زیادہ خدمت کی ہے. ممکن ہے انہیں کچھ وصیت کر دی ہو یا زیادہ دے دیا ہو، اس لیے اخلاقاً ان کا حق زیادہ اور میرا کم ہے، البتہ قانوناً میرا حق بھی برابر ہے، اس لیے 1/3 لکھوں گا، 1/9 کی قیمت لوں گا اور چونکہ غلطی میرے بھائی کی تھی اس لیے بیچنے کے وقت کے لحاظ سے قیمت لوں گا. یہ سن کر امی جان دم بخود رہ گئیں، پھر بھی اصرار رہا کہ پورا حق لیں اور آج کے حساب سے لیں. مجبوراً ابو کو کہنا پڑا زمین میری ہے، میں جو چاہوں گا کروں گا، تم خاموش رہو. چنانچہ امی جان نے اس کے بعد اپنی زبان بند کر لی. احتیاط، حق پر استقامت اور معاملے کی صفائی کا اتنا اعلیٰ معیار آپ نے قائم کیا تھا کہ آج کے ماحول میں بظاہر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن کسی طرح کے ماحول میں بھی اولیاء اللہ سے یہ چیزیں بعید نہیں ہوتی. آج بھی کوئی پختہ عہد کر لے تو اللہ تعالیٰ ہر نیکی کی توفیق عنایت فرماتا ہے. ایک طرف تو رشتہ داروں کا یہ حال تھا اور دوسری طرف آپ کا حال کہ ذرا بھی رشتہ داروں کو پریشان دیکھتے تو بے چین ہو جاتے اور ہر طرح سے ان کا تعاون فرماتے. چنانچہ موروثی طور پر آپ کو مکان کے لیے جو جگہ ملی تھی اپنے اس بھائی کو دے دی تھی جن کی مالی پوزیشن اچھی نہیں تھی، لیکن دوسرے بھائی جن کی مالی پوزیشن اچھی تھی اور وہ کثیر العیال تھے تو انہوں نے بھی اپنی ضرورت رکھی. چنانچہ بعد میں آپ نے دونوں بھائیوں میں برابر تقسیم کر دیا اور کچھ بھی نہ لیا. اسی طرح ایک موقع سے جبکہ ہمارے چچا کی بہو کو ٹیٹنس ہو گیا تھا، وہ انتہائی مقروض ہو گئے تھے اور پریشان تھے، تو آپ نے بغیر کسی کے علم میں لائے ایک خطیر رقم انہیں بھجوائی اور پہچاننے والے سے کہا کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے. وقتاً فوقتاً اس طرح کے بہت سے کام کرتے رہے جن کا سوائے آپ اور اللہ اور صاحب معاملہ کے کسی کو علم نہیں. بعد وفات بعض لوگوں نے تعزیت کرتے ہوئے اس طرح کی چیزوں کا انکشاف کیا ہے. یوں تو کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کے لیے اس کے معاملات کی صفائی کو دیکھنا کافی ہوتا ہے، جس کے چند مظاہر آپ نے مندرجہ بالا واقعات میں دیکھے. بعض واقعات تقوی اور للہیت کے بھی ملاحظہ فرمائیں کہ مولانا اس پہلو سے بھی اوج کمال پر تھے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ اکثر و بیشتر نمازوں میں گریہ وزاری کرنے لگتے. ایک موقع سے نماز کے اندر آیت یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ کی تلاوت کی تو دیر تک روتے رہے. ڈاکٹر صاحب نے مزید بتایا کہ میں اور میرے اہلیہ اور بہن جب حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو سڑک تک پہنچانے کے لیے آئے اور کھڑے ہو کر دعائیں دیں، پھر رخصت کرتے ہوئے فرمایا میرے لیے بھی دعا کرنا، جہاں جہاں دعائیں مقبول ہوتی ہیں ہر جگہ کرنا اور صرف ایک دعا کرنا، فلاح آخرت کی دعا. پیرانہ سالی اور ذوف و علالت کی وجہ سے برابر معمول تھا کہ سوتے وقت بدن دبواتے، لیکن یہ خدمت بھی اہل خانہ کے علاوہ کسی اور سے لینا پسند نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ سید جعفر صاحب قیم جماعت نے پیر دبانا چاہا تو خوبصورت انداز سے ٹالنے کے لیے کہا ایک سید خان کا پیر دبائے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر منع کر دیا. اسی طرح دہلی کے زمانے قیام میں ایک
معمر عقیدت مند نے پیر دبانا چاہا تو آپ نے کہا آپ جیسے عمر رسیدہ سے یہ خدمت کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے محو گفتگو تھا کہ مولانا کا خادم خاص رام پھیرو وہاں پہنچ گیا، جو بازار سے مولانا کا سودا سلف لایا کرتا تھا اور باہر کے کام دیکھتا تھا۔ اس نے جب مولانا کے بارے میں ہمیں گفتگو کرتے ہوئے سنا تو وہ بھی عقیدت کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ گیا، اور موقع پا کر اس نے بڑی اپنائیت کے ساتھ بتایا کہ انتقال سے ایک دن قبل اہتمام سے مجھے بلوایا اور کہا تم ہمارا سودا سلف لاتے ہو، بتاؤ کسی کا کوئی بقایا تو نہیں ہے؟ جس کا جو کچھ بقایا ہو رقم لو اور جا کر ادا کر دو۔ میں نے کہا کسی کا کوئی بقایا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بار بار اصرار کر کے پوچھتے رہے اور میں برابر کہتا رہا کہ کسی کا کوئی بقایا نہیں ہے۔ رام پھیرو کی اس شکایت سے ایسا لگا شاید مولانا کو آخری وقت کا کچھ احساس ہو چلا تھا اور دنیا سے بالکل پاک و صاف جانا چاہتے تھے، اسی لیے سارے معاملات کی صفائی کی فکر میں تھے۔ سچ ہے اللہ والے تمام آلائشوں سے پاک و صاف ہو کر رب کے حضور جانا پسند کرتے ہیں۔ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را۔ انٹرویو: برابر نصیحت کرتے رہے، اول وقت میں نماز پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ فرحین عفت: محترمہ فرحین عفت صاحبہ جو مولانا کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، جن کی شادی فیض آباد ہوئی ہے اور ان دنوں اپنے شوہر جناب محمد شعیب صاحب کے ساتھ دہلی میں مقیم تھیں، ان سے ہم نے خانگی احوال جاننا چاہا تھا۔ جو کچھ جوابات ملے حاضر ہیں۔ چونکہ چھوٹی اولاد زیادہ لاڈلی ہوتی ہے، اس لیے خیال ہوا کہ ان سے رجوع کچھ زیادہ مفید رہے گا۔ مدیر: سوال: گھر کے معاملات کون دیکھتا تھا؟ جواب: گھریلو معاملات ابو ہی دیکھتے تھے، آنا جانا ضروریات ہر چیز پر خود نظر رکھتے تھے۔ سوال: آپ لوگوں کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام تھا؟ جواب: ابتدائی طور پر ابو جان نے خود مجھے اردو، فارسی، عربی وغیرہ پڑھائی، بعد میں صحت خراب رہنے کی وجہ سے مزید سلسلہ جاری نہ رہ سکا، سر میں درد رہتا تھا، زیادہ بولنے میں زحمت ہوتی، اس لیے سلسلہ رک گیا۔ پھر میں نے پھول پور ہی سے ہائی اسکول کیا اور ادیب کامل کی ڈگری حاصل کی۔ سوال: معمولات کیا تھے؟ جواب: لکھنا پڑھنا خصوصاً سویرے، قرآن کی تلاوت نہایت پابندی اور اہتمام سے کرتے، قرآن پڑھوا کر سنتے بھی تھے، جب پڑھنا ممکن نہیں رہا تو قرآن کی کیسٹ سنتے تھے، حالات حاضرہ سے واقفیت کے لیے اخبارات پابندی سے پڑھتے، کبھی گیپ ہو جاتا تو پریشان ہو جاتے، پوچھتے رہتے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے، روز نامچہ تحریر کرتے تھے جس میں اہم باتیں ہوتی تھیں۔ سوال: خاندان والوں سے ربط کیسا تھا؟ جواب: پھوپھیوں کا زیادہ خیال رکھتے تھے، چنانچہ چچا جان جناب قمر الدین صاحب مولانا کے لاڈلے بھائی جو اب بھی باحیات ہیں، ان سے برابر رابطہ رہا۔ البتہ اصل وطن سیدھا سلطان پور کے بجائے پھول پور منتقل ہو گئے تھے، کیونکہ وہاں بڑے بھائی جان ڈاکٹر افتخار احمد صاحب نے خان کلینک کھول لی تھی اور اس سلسلے میں گاؤں کی ساری جائیداد تقریباً بک چکی تھی۔ دیہاتی ماحول سے کچھ دور ہی رہنا چاہتے تھے کیونکہ آمد و رفت اور دیگر پہلو پریشان کن ہوتے ہیں۔ سوال: کوئی چیز مزاج کے خلاف ہوتی تو کیا رویہ ہوتا تھا؟ بالکل خاموش ہو جاتے اور کنارہ کشی اختیار کرتے، اپنے کام خود کرنے لگتے، پھر باب رجوع دیکھتے تو سمجھاتے تھے۔ سوال: کیا کبھی سرزنش کی بھی نوبت آئی؟ ہاں، بچپن میں نے کئی ایک بار مار کھائی ہے۔ ابو بچپن ہی سے ہم سے پردے کا اہتمام کراتے تھے، نہ دروازے پر جانے دیتے، نہ چھت پر اور نہ باہر نکلنے دیتے۔ ایک دفعہ جب کہ میری عمر 7-8 سال کی رہی ہوگی، ظہر کے وقت اپنی بعض سہیلیوں کے ساتھ بے پردہ نکل گئی تو نماز سے واپسی پر دیکھ لیا اور کافی مارا۔ سوال: کیا امی ابو میں کبھی ناچاقی دیکھنے کو ملی؟ جواب: بسا اوقات ایسا ہوا، خصوصاً بچیوں کی شادیوں کے سلسلے میں ابو انتہائی توکل کے ساتھ رہتے اور کوشش فرماتے
اور امی ظاہری تگ و دو نہ دیکھ کر پریشان ہوتی اور رد عمل کا اظہار کرتی کہ آپ مطمئن ہیں اور کچھ بھی بھاگ دوڑ نہیں کر رہے ہیں۔ سوال: غم کے مواقع پر آپ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ جواب: صبر اور ضبط و تحمل کا ثبوت دیتے۔ والدہ کے انتقال کے وقت بالکل پرسکون رہے، ہم بے حال رہے، لیکن حیرت ہوتی کہ ابو نہ صرف سکون سے رہے بلکہ ہم لوگوں کو سمجھاتے اور دلاسا دیتے رہے۔ سوال: مولانا کو کس چیز سے زیادہ خوشی ہوتی تھی؟ جواب: بچوں کی آمد سے بہت خوش ہوتے، گویا ساری بیماری ختم ہو جاتی۔ عموماً استقبال میں باہر ہی کھڑے رہتے، جب بھی گئی باہر ہی کھڑے نظر آئے۔ سوال: سب سے زیادہ کسے چاہتے تھے؟ جواب: ہر ایک کو اتنا چاہتے تھے کہ ہر ایک یہ سمجھتا کہ وہ مجھے ہی سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب توازن تھا۔ سوال: کوئی خاص یادگار واقعہ؟ جواب: محترمہ کوثر تبسم آپا اور محترمہ ایمن ترنم آپا کی شادی کی تاریخیں پڑ چکی تھیں کہ ایمرجنسی میں آپ گرفتار کر لیے گئے۔ 1 مہینے تاریخ مؤخر کی گئی، لیکن پھر بھی رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ بڑے بھائی صاحب ڈاکٹر افتخار احمد صاحب بہت پریشان تھے، لیکن ابو نے سمجھایا کہ اللہ کی کوئی حکمت اور مشیت ہوگی، اس لیے وقت پر نکاح وغیرہ ہو جانے دو۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نکاح سے ٹھیک آدھے گھنٹے پہلے بلا اطلاع بریلی جیل سے رہا ہو کر گھر پہنچے تو عجیب خوشی کا ماحول تھا۔ سوال: پسندیدہ غذائیں کیا تھیں؟ جواب: پلاؤ، زیادہ تر گوشت اور شلجم کھاتے، یا گوشت میں لوکی ڈال کر پھل میں انار زیادہ پسند تھا۔ سوال: مشروبات میں کیا پسند کرتے تھے؟ جواب: چائے زیادہ پیتے تھے، صبح، عصر بعد اور رات میں تو ضرور پیتے تھے۔ سوال: کیا کسی چیز کی عادت بھی تھی؟ جواب: شروع میں پان کھانے کی عادت تھی، امی کھاتی تھیں تو انہیں بھی بڑھا دیتی تھیں۔ 1-2 دفعہ کھانا شروع کیا اور کھاتے رہے، لیکن امی کے انتقال کے بعد بالکل کھانا چھوڑ دیا۔ سوال: سگریٹ نوشی کی عادت کیوں کر پڑی؟ جواب: گیس کی شکایت ہوئی، نفخ رہتا تھا تو ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ حقہ پئیں۔ آپ نے استعمال کیا تو کچھ افاقہ محسوس ہوا، لہٰذا اس کی عادت پڑی، اور بعد میں سفر اور مصروفیات کی وجہ سے حقے کا نظم آسان نہیں رہا، اس لیے سگریٹ نوشی شروع کر دی۔ سوال: آپ کے معالج خاص کون تھے؟ جواب: حکیم ثناء اللہ صاحب پھولپور، ڈاکٹر ناطق صاحب سرائے میر۔ حکیم ثناء اللہ صاحب صرف معالج نہیں بلکہ ہمراز بھی تھے اور ہمہ وقت ابو کی خدمت کے لیے تیار رہتے۔ اخیر عمر میں مسلسل بول کے عارضے سے سخت پریشان تھے۔ رات میں 25 بار پیشاب ہو جاتا، خصوصاً ٹھنڈک کے موسم میں، اور زیادہ پریشانی بڑھ جاتی۔ بسا اوقات تو نا امیدی کی کیفیت طاری ہونے لگتی، چنانچہ علاج کے لیے لکھنؤ اور دہلی وغیرہ کا بھی سفر کرنا پڑا۔ سوال: کیا مولانا نے کوئی وصیت بھی فرمائی ہے؟ جواب: وصیت تو نہیں، البتہ برابر نصیحت کرتے رہے کہ اول وقت میں نماز پابندی کے ساتھ ادا کیا کرو۔ ابو عبید الرحمن سعد فلاحی، جامعۃ الفلاح، بلریا گنج، اعظم گڑھ، یو پی۔ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ اپنے جن سپوتوں کی بدولت شہرت اور نیک نامی کے بام عروج پر پہنچا، ان میں ایک نمایاں نام مولانا صدر الدین اصلاحی کا ہے۔ آپ نے مدرسے کے محور فکر قرآن کو اپنے مطالعہ و تحقیق اور تصنیف و تالیف کا خاص موضوع بنایا۔ فکر فراہی کو جذب کرنے اور اس کی تنقیح و توضیح میں بھی آپ کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بحیثیت معلم، ممبر مجلس انتظامیہ، ممبر مجلس تعلیمی اور صدر انجمن طلباء قدیم بھی آپ گراں قدر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز اپنے دادیال سیدھا سلطان پور میں کیا اور نانیال بندول میں اس کی تکمیل کی، پھر بلریا گنج سے مڈل اسکول پاس کیا۔ اس وقت کے ماحول میں اب اتنی تعلیم بہت سمجھی جاتی تھی کہ اسے خط لکھنے آ جائے اور خسرہ وغیرہ سمجھنے لگے۔ اس سے زیادہ تعلیم دلانے کو فضول سمجھا جاتا تھا، کیونکہ سرکاری ملازمت اختیار کرنا باعث ننگ و عار تھا۔ چنانچہ گھر کے بڑے بوڑھے مزید تعلیم دلانا
نہیں چاہتے تھے، لیکن خود مولانا کی دلچسپی اور والدہ کی تمنا اور خواہش تھی اور اس کی وجہ سے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہوا، کیونکہ آپ کی والدہ چاہتی تھیں کہ وہ حافظ قرآن بنے یا مدرسۃ الاصلاح میں داخلہ لے کر دینی تعلیم حاصل کرے۔ چنانچہ آپ نے والدہ کی چاہت کا خیال رکھتے ہوئے 1 نومبر 1929 کو مدرسۃ الاصلاح کے درجہ سوم میں مکتب میں داخلہ لے لیا۔ آپ کا داخلہ نمبر 1209 ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 12 سال تھی۔ آپ نے تقریباً مکمل تعلیم مدرسۃ الاصلاح میں ہی حاصل کی اور 1937 میں فارغ ہوئے۔ درمیان میں 1932 میں خاموشی سے دیوبند چلے گئے تھے، لیکن وہاں کی فضا راس نہ آئی تو پھر لوٹ کر درجہ عربی دوم میں داخلہ لیا۔ براہ راست عربی دوم میں داخلہ ملنے کی وجہ تھی کہ آپ نے اپنے ہم وطن اور علامہ فراہی کے مایہ ناز شاگرد مولانا اختر احسن اصلاحی سے رمضان کی چھٹیوں میں ابتدائی صرف و نحو سیکھ لی تھی۔ تعلیم میں آپ کی لگن اور دلچسپی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گاؤں قریب ہونے کے باوجود جمعہ کی چھٹیوں میں گھر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ والدہ کو اور گھر کے لوگوں کو جب ملنے کا اشتیاق ہوتا تو باضابطہ آدمی بھیج کر اور والدہ کی علالت کا بہانہ بنا کر انہیں بلایا جاتا۔ اپنی محنت اور ذہانت کی وجہ سے وہ تمام اساتذہ کے چہیتے تھے۔ خصوصاً تحریر کی فطری صلاحیت زمانہ طالب علمی ہی میں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تھی۔ مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی کی نگرانی اور اشراف نے اسے مزید نکھارا اور دور طالب علمی ہی میں آپ نے البیان کے نام سے ماہوار قلمی رسالہ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ چنانچہ مارچ 1935 سے دسمبر 1935 تک اس کے 8 شمارے منظر عام پر آئے اور اس قدر معیاری اور وقیع کہ مولانا عبدالسلام صاحب ندوی جیسا اہل قلم بھی داد تحسین دیے بغیر نہیں رہ سکا، اور مولانا مودودی جیسے ذی علم و صاحب نظر نے ان کے دور طالب علمی میں لکھے ہوئے مقالات کو اپنے رسالے ترجمان القرآن میں من و عن شائع فرما دیا، بلکہ یہی مضامین دونوں کے درمیان قرب کا ذریعہ ثابت ہوئے۔ مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی تو آپ کی صلاحیتوں کے اس قدر معترف اور مداح تھے کہ آپ نے اپنی کتاب یادگار سلف کے دیباچے میں لکھا کہ ان میں عزیز محترم مولانا صدر الدین صاحب اصلاحی سلمہ کی ذات ہے، جو اپنی خداداد ذہانت اور فطری صلاحیتوں کے اعتبار سے چشم بددور اپنی نظیر آپ ہیں۔ عزیز کے متعلق بعض اکابر نے ابتدائی میں مضامین وغیرہ دیکھ کر خوش آئند مستقبل کی بشارت دی تھی۔ چنانچہ جب 1937 میں مدرسے سے فارغ ہو چکے تو متکلم اسلام سید ابوالعلا مودودی مد ظلہ مدیر ترجمان القرآن کی جوہر شناس نظر نے دارالاسلام پٹھان کوٹ پنجاب بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم و عمل اور زندگی کے پاک مقاصد میں کامیاب فرما کر نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام عالم اسلامی کے لیے باعث فخر بنائے۔ یادگار سلف صفحہ 8 دیباچہ۔ دوران طالب علمی آپ کے کھیل سے دلچسپی کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ والی بال کہ آپ بہترین کھلاڑی تھے۔ مدرسۃ الاصلاح کی نمائندہ ٹیم میں آپ شامل تھے، جو مختلف مقامات پر مدرسے کی طرف سے میچ کھیلنے کے لیے بھیجی جاتی تھی یا مقابلے کے لیے آئی ہوئی ٹیم کا مقابلہ کرتی تھی۔ بانی مدرسۃ الاصلاح جناب محمد شفیع صاحب کے ساتھ والی بال کی ٹیم کا ایک گروپ فوٹو خازن مدرسۃ الاصلاح مولانا عبد الرحمن ناصر اصلاحی جامعی کے پاس آج بھی موجود ہے، جس میں مولانا کو بآسانی پہچاننا مشکل ہے، لیکن مولانا عبد الرحمن صاحب اس زمانے میں مدرسۃ الاصلاح میں زیر تعلیم تھے اور مولانا سے 1 سال جونیئر تھے، اس لیے ان کی شہادت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ غالباً محفوظ تصاویر میں یہ مولانا کی سب سے قدیم تصویر ہے۔ آپ کے خاص اساتذہ میں مولانا عمر سعید ندوی، مولانا اختر احسن اصلاحی، مولانا امین احسن اصلاحی، مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی اور مولانا شبلی متکلم ہیں۔ ان میں آپ مولانا عمر سعید صاحب اور مولانا اختر حسن صاحب سے زیادہ متاثر تھے، گرچہ آپ نے خصوصی استفادہ مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی سے بھی کیا تھا۔ فراغت کے بعد مولانا سید ابوالعلا مودودی کی صحبت میں چلے گئے تھے، لیکن 1946 میں جب مدرسۃ الاصلاح کچھ بحرانی صورتحال سے دوچار ہوا تو نائب ناظم مدرسہ مولانا بدر الدین صاحب اصلاحی کی درخواست پر
مولانا مودودی نے جن 3 ممتاز اصلاحیوں کو وہاں تدریسی خدمات انجام دینے کے لیے بھیجا ان میں آپ بھی تھے، لیکن آپ کے بارے میں یہ طے تھا کہ حالات کے معمول پر آنے تک آپ وہیں قیام کریں گے، پھر مولانا کے پاس لوٹ جائیں گے، لیکن تقسیم ملک نے یہ دروازہ بند کر دیا اور پھر آپ 5 فروری 1950 تک وہاں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ آپ نے بالخصوص قرآن اور عربی ادب پڑھایا اور اس دوران بزم خطابت کے صدر بھی رہے۔ اپنے شاگردوں کو انہوں نے تحریر کے رہنما خطوط مرتب کر کے نوٹ کرا دیے تھے، شاید کسی شاگرد کے پاس محفوظ بھی ہوں۔ آپ کے تلامذہ میں مولانا عبدالحسیب اصلاحی، مولانا نظام الدین اصلاحی، مولانا صغیر احسن اصلاحی، مولانا محمد صدر، مولانا محمد ضیاء الدین اصلاحی اور مولانا شبیر احمد اصلاحی اور مولانا کوثر اعظمی اصلاحی وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ آپ کا طریقہ تدریس انتہائی عالمانہ اور محققانہ تھا، چنانچہ بسا اوقات ایک ایک آیت پر کئی دن گزر جاتے، روز زور استدلال اس قدر مضبوط کہ کوئی گنجائش کسی کے لیے باقی نہیں چھوڑتے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ صرف عقل کی تسکین کا سامان ہوتا بلکہ روح اور جان کو بھی جھنجھوڑتے اور خود بھی سوز نہا میں ڈوب جاتے۔ چنانچہ مولانا کے شاگرد کوثر اعظمی اصلاحی نے بتایا کہ آپ جب ہم لوگوں کو سورہ توبہ کی آیت وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا کا درس دے رہے تھے تو پہلے پورا تاریخی واقعہ سنایا اور پھر اس قدر لرزہ طاری ہو گیا کہ دیر تک روتے رہے، یہاں تک کہ ہچکی بندھ گئی۔ اے کاش آج بھی اساتذہ میں اثر پذیری کا یہ جذبہ اور روح پیدا ہو جائے۔ امیر جماعت اسلامی ہند مولانا ابواللہ صاحب اصلاحی ندوی نے شعبہ تحقیق و تصنیف کے لیے آپ کو مرکز جماعت طلب کیا تو آپ کو مدرسے سے سبکدوش ہونا پڑا، البتہ اہل مدرسہ ذہناً و قلباً اس کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ مولانا اختر احسن صاحب اصلاحی نے فرمایا تمہارا یہاں سے جانا بڑا گراں گزر رہا ہے۔ اس جدائی کے باوجود مدرسے سے برابر آپ کا تعلق باقی رہا اور مادر علمی نے اپنے اس سپوت سے خوب استفادہ کیا۔ چنانچہ 2 فروری 1969 مطابق 14 ذی قعدہ 1388 کو مدرسے کی مجلس تعلیمی کا ممبر منتخب کیا گیا اور 15 جنوری 1978 کو رکن انتظامیہ بنائے گئے اور تا حیات رکن رہے۔ آپ کو مادر علمی اور اس کی بقا و ارتقاء سے کس قدر محبت تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ چند سال قبل طلبہ کو ذمہ داران مدرسہ سے کچھ شکایت ہوئی تو انہوں نے احتجاج کیا، چنانچہ کچھ طلبہ کا اخراج عمل میں آیا اور ان میں سے ایک نے مولانا کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری صورتحال رکھنی چاہی، لیکن احتجاج کی وجہ سے جو بدنامی اور بدنظمی پیدا ہوئی تھی اس سے اس قدر دل برداشتہ تھے کہ اس طالب علم سے گفتگو کرنا تک پسند نہیں فرمایا اور الٹے پیر اسے لوٹا دیا۔ آپ انجمن طلبہ قدیم مدرسۃ الاصلاح کے صدر بھی رہے۔ 13 جون 1991 کو آپ کو صدر منتخب کیا گیا اور 17 اکتوبر 1997 تک آپ نے یہ خدمت انجام دی۔ آپ کے زمانے میں انجمن انتہائی سرگرم رہی اور بہت سے اہم کام جو اب تک کاغذ پر تھے اسے عملی جامہ پہنایا۔ اس طرح مختلف شکلوں میں مولانا نے مادر علمی کی بھی گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اور پورے عالم میں بھی اس کی ایک نیک نامی کا سبب بنے۔ اپنے اس سپوت پر مدرسۃ الاصلاح جس قدر بھی ناز کرے اسے اس کا حق ہے۔ ایک نصیحت، جامعۃ الفلاح میں دوران تعلیم مولانا سے بار بار استفادے کے موقع ملے۔ جمعیت الطلبہ کے ہفتہ وار اجتماعات میں بھی مولانا نے شرکت کی۔ 1985 کے اوائل کا زمانہ تھا، جامعہ میں عربی ہفتم میں طالب علم تھا۔ استاذ محترم مولانا نور محمد فلاحی کا تمام ساتھیوں کی عالمیت و فضیلت کی اسناد پر مولانا صدر الدین اصلاحی مرحوم کی دستخط لینے کے لیے پھول پور تشریف لے گئے۔ میری عالمیت کی سند پر مولانا نے دستخط ثبت کیے اور فضیلت کی سند پر عجلت میں پلاسٹک پر دستخط کر دیے۔ استاذ محترم مولانا نور محمد صاحب فلاحی جب تمام اسناد لے کر لوٹے اور میں نے فضیلت کی سند دیکھی تو دستخط پلاسٹک پر تھی۔ بہرحال مولانا اسی ہفتے جامعہ تشریف لائے۔ میں نے حقیقت واضح کی تو مولانا نے اسی وقت دستخط کر دیے اور تاکید فرمائی
کہ جامعہ کی اس تعلیم پر اکتفا ہرگز نہ کرنا۔ جامعۃ الفلاح نے تم کو علم کے دروازے تک تو پہنچا دیا، اب اس میں داخل ہونا اور علم کے سمندر سے استفادہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ مولانا کی اس نصیحت کو اب تک حرز جاں بنائے ہوئے ہوں۔ حق مغفرت کرے، مولانا بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ سید عبد الرحیم فلاحی، مہاراشٹر۔ مولانا صدر الدین اصلاحی اور مولانا مودودی، ابو سعد فلاحی، بلریا گنج، اعظم گڑھ، یو پی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ثابتہ ہے کہ ہمیشہ تاریکی کے بعد اجالا کرتا ہے اور ہر زوال کے بعد عروج کے اسباب پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ جس وقت بساط خلافت لپیٹی جا رہی تھی، ٹھیک اسی زمانے میں اللہ نے مجدد عصر مولانا مودودی کو پیدا فرما کر ضلالت کی طرف جا رہی انسانیت کی ہدایت و نجات کا سامان کیا، اور دنیا پھر فلاح کے دہانے پر آ کھڑی ہو گئی۔ اس کار تجدید و تعمیر میں مولانا صدر الدین اصلاحی کا کردار ابو بکر صدیق کے رول سے کم نہیں۔ یہ دونوں کیسے ایک دوسرے سے قریب ہوئے، کس طرح اس کام کا آغاز کیا، کن کن مراحل سے گزرے، باہم تعلقات کی کیا نوبت تھی، کس طرح اپنے خاکے میں رنگ بھرا اور تقسیم ملک کے نتیجے میں جدائی کے باوجود تادم واپسیں صبر و شکر اور جرأت و عزیمت کے ساتھ اپنے لگائے ہوئے پودے کو سینچتے رہے۔ چونکہ موجودہ اسلامی بیداری کی لہر کو سمجھنے اور اسے صحیح رخ پر آگے بڑھانے کے لیے اس پس منظر کا جاننا ضروری ہے، اس لیے ذیل کے سطور میں اس کا ایک عکس پیش کیا جا رہا ہے۔ 1936 میں آپ کو مولانا مودودی سے پہلا تعارف حاصل ہوا، جبکہ آپ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ کے اعلیٰ درجات میں زیر تعلیم تھے۔ آپ کے منجھلے لڑکے رضوان احمد فلاحی کے بیان کے مطابق دونوں سے واقفیت کی تقریب یہ ہوئی کہ اس زمانے میں مدرسۃ الاصلاح کے علمی ادارے سے ایک ماہنامہ الاصلاح شائع ہوا کرتا تھا، جسے اعلیٰ درجات کے طلباء برابر پڑھا کرتے تھے۔ ایک بار اس میں ترجمان القرآن کا ایک مضمون مدیر محترم مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم نے اپنے تحسینی نوٹ کے ساتھ شائع کر دیا۔ بس اس مضمون نے فاضل مصنف مولانا صدر الدین اصلاحی کو ترجمان القرآن اور مولانا مودودی مرحوم کی عظیم شخصیت سے تعارف کروا دیا۔ اسی زمانے میں آپ کو براہ راست ترجمان القرآن پڑھنے کا موقع ملا تو یہ ماہنامہ آپ کو بے حد پسند آیا۔ خود آپ کا اپنا بیان ہے، 1936 میں مجھے اپینڈیسائٹس ہو گیا تھا۔ دوران علالت پہلی بار ماہنامہ ترجمان القرآن دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ اس زمانے میں حیدرآباد سے شائع ہوتا تھا۔ مجھے یہ ماہنامہ بے حد پسند آیا۔ چونکہ تحریف و تصنیف کا داعیہ آپ کے اندر پہلے سے موجود تھا، اللہ نے فطری طور پر یہ ذوق اور رجحان عطا فرمایا تھا کہ مدرسے کے قلمی پرچے میں برابر لکھا کرتے تھے، بلکہ البیان نامی قلمی پرچہ تو پورا آپ ہی ترتیب دیتے تھے۔ چنانچہ فوراً ہی نکاح کتابیہ کے مسئلے پر ایک مضمون لکھا اور مدیر ترجمان القرآن مولانا مودودی کو بھیج دیا، جسے مولانا نے محرم الحرام 1365 کے ترجمان القرآن جلد 10 عدد 1 میں من و عن شائع کر دیا، بلکہ بعض پہلوؤں سے اختلاف کرتے ہوئے ایک طویل استدراک بھی لکھا اور اسے بھی ساتھ شائع فرمایا۔ نقطۂ اختلاف یہ تھا کہ آپ نے نکاح کتابیات کی حلت کے شرعی حکم کو اہل کتاب کے ایک خاص فرقے سے متعلق ثابت کیا تھا، جو اپنی گوناگون خوبیوں کی وجہ سے دیگر فرق ضالہ سے ممتاز تھا، جبکہ مولانا مودودی کا خیال یہ تھا کہ وسیع تر حکم اور مصالح کے پیش نظر شریعت کے اس حکم کو عموم پر برقرار رکھنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور پھر انہوں نے اس کے دلائل پیش فرمائے تھے۔ اس مضمون کے بعد مسلمان اور امامت کبریٰ کے عنوان سے ایک طویل مضمون آپ نے تحریر فرمایا اور اسے بھی ترجمان القرآن میں اشاعت کے لیے بھیج دیا۔ مولانا مودودی کو یہ مضمون بہت پسند آیا، جوں کا توں 3 قسطوں میں شائع کر دیا، بلکہ آئندہ بھی لکھنے کی فرمائش کی اور کچھ مفید مشورے دیے۔ چنانچہ اپنے رسیدی خط میں مولانا نے خود لکھا، عنایت نامہ مع مضمون ملا، آپ کا پورا مضمون میں نے دیکھا،
بہت خوب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو پھیلایا جائے۔ عنوان بدلتے رہیے مگر سلسلہ خیال یہی رہے۔ پورے قرآن کو اس نظر سے دیکھیے کہ جن جن قوموں کو امامت کے منصب سے گرایا گیا ان کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ ہر قوم الگ الگ لیجئے اور اس کے اسباب زوال کا گہری نظر سے تجزیہ کرتے جائیے۔ اس کے بعد ایک جامع بیان لکھیے جس میں قرآنی نقطہ نظر سے اسباب زوال امم کی پوری تشریح ہو۔ پھر یہ بتائیے کہ قرآن کی نظر میں ترقی اور عروج کس چیز کا نام ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے کون سا طریقہ پیش کرتا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتوں کا خیال رکھیے۔ ایک یہ کہ آپ کو ترقی اور عروج کے اس معیار پر جانے سے بچنا چاہیے جو مشرقی صاحب اور ان کے ہم خیال لوگوں نے قائم کیا ہے، یعنی وہ مادی ترقی اور علو فی الارض کو مقصود بالذات سمجھتے ہیں، اور ان کے نظریے کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو مؤمنین مستضعفین فی الارض ہیں وہ کافر قرار پائیں گے، اور جو کفار مادی طاقت کے ذریعے سے برسر اقتدار ہیں وہ خدا سے روگردانی کرنے اور بندگان خدا پر ظلم کرنے کے باوجود مؤمن اور خلیفۃ اللہ فی الارض قرار پائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سادہ زبان لکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مضمون لکھنے کے بعد اپنی تحریر پر خود تنقیدی نظر ڈالیے اور یہ دیکھیے کہ کہیں آپ کے خیالات میں الجھاؤ یا بیان میں بے ربطی تو نہیں ہے۔ یہی مضمون دراصل آپ کی مشنری زندگی کا نقطۂ آغاز تھا، اور اسی مضمون نے مولانا مودودی سے تعلق قائم ہونے میں اہم رول ادا کیا۔ اس مضمون سے بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دور طالب علمی میں آپ کو فہم قرآن میں کس قدر درک حاصل تھا اور فکری صلابت کس پایہ کی تھی۔ واضح رہے کہ یہ مضمون اس وقت لکھا گیا تھا جبکہ نہ تحریک دارالاسلام کا کوئی ذکر تھا اور نہ جماعت اسلامی کے قیام کا کوئی خیال تھا، لیکن آپ کے اس مضمون میں تحریک اسلامی کا پورا فلسفہ اور اس کی ساری اساسیات زیر بحث آ گئی تھیں۔ تعجب تو اس پر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ مضمون بغیر کسی مشورے اور بغیر کسی رہنمائی کے لکھا تھا اور بعد میں بھی کسی سے اصلاح نہیں لی تھی۔ آپ کی اس فکری بلند آہنگی اور جذبہ و تڑپ نے مولانا مودودی کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ چنانچہ علامہ اقبال کے مشورے پر ایک خاص منصوبے کے تحت جب مولانا مودودی نے حیدرآباد سے جمال پور پٹھان کوٹ منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو ترجمان القرآن کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے فراغت تعلیم کے بعد آپ کو وہاں آنے کی دعوت دی۔ آپ کے لیے اس سے زیادہ خوشبختی کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ چنانچہ فوراً تیار ہو گئے، حتیٰ کہ صحت، تکمیل تعلیم اور حصول سند کی پرواہ بھی نہ رہی۔ لیکن مولانا نے ایک دوسرے خط میں لکھا، میں جس کام کے لیے آپ کو بلا رہا ہوں اس میں جلدی نہیں ہے، سب کاموں پر مقدم صحت ہے، پہلے ادھر سے اطمینان کر لیجئے، پھر مدرسے سے سند تکمیل حاصل کیجئے، اس کے بعد جمال پور آ جائیے۔ اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ اس کا سراغ تو نہیں لگ سکا، البتہ جواباً مولانا مودودی نے جو کچھ تحریر فرمایا تھا اس سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے نزدیک سند وغیرہ کے حصول کی کوئی وقعت نہیں تھی، بلکہ آپ کی نظر اصلاً مقصد و مشن پر تھی اور ہر قیمت پر آپ اپنے آپ کو اس راہ میں کھپا دینا چاہتے تھے۔ مولانا مودودی ان کے جوابی خط کے الفاظ درج ذیل ہیں۔ میں تو امتحان اور سند کو ایک فضول چیز سمجھتا ہوں، لیکن میں نے محض اس خیال سے آپ کو امتحان اور حصول سند کا مشورہ دیا تھا کہ آپ کو اپنی محنت رائے گاں جانے کا رنج نہ ہو۔ اگر آپ کی نگاہ میں خود بھی ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں تو میرے لیے یک گونا خوشی ہی کا باعث ہے۔ آپ کو اب علاج کی طرف جلدی توجہ کرنی چاہیے، وقت بہت کم ہے اور کام بہت کرنے کے ہیں، اس لیے جس قدر جلدی آپ علاج کے مرحلے سے فارغ ہو جائیں اسی قدر بہتر ہے۔ میں 10 ذی القعدہ کو حیدرآباد چھوڑ دوں گا اور 15 کو انشاءاللہ تعالی دارالاسلام پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد جب آپ آنے کے لیے تیار ہوں مجھے لکھ دیجئے گا، نیز مجھے اس کی اطلاع دیجئے کہ آپ کی ضروریات کیا ہیں، مجھے کم سے کم آپ کے لیے کس قدر مصارف کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ چیز ریکارڈ پر نہیں ہوگی بلکہ صرف میرے اور آپ کے درمیان ہوگی۔ دارالاسلام میں آپ کی حیثیت محض ایک اعزازی
رفیق کی رہے گی. دوسرے حضرات بھی جن کو میں دعوت دے رہا ہوں رفقا ہی کی حیثیت سے ہوں گے، مگر میں نے ان سے کہہ دیا ہے جس حد تک اپنے مصارف آپ خود اٹھا سکتے ہیں آپ اٹھائیے، اور جس حد تک آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی مجھے اپنا ایک بھائی اور خادم سمجھ کر بے تکلف بتا دیجئے. میں خاموشی کے ساتھ آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا، اور انشاءاللہ ریکارڈ پر کوئی ایسی چیز نہ آئے گی جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی خدمات کا کوئی معاوضہ لے رہے ہیں. اور حقیقت یہاں معاوضہ اور تنخواہ کا سوال بھی نہیں ہے، یہ تو ایک ایسا کام ہے جو میری اور آپ کی زندگی کا مشترک مقصد ہے. اپنے مقصد کے لیے ہم سب کوششیں کریں گے اور اس کوشش میں ایک دوسرے کو سہارا دیں گے. بالآخر پروگرام کے مطابق پہلے مولانا مودودی 18 مارچ 1938 کو پٹھان کوٹ پہنچے اور 2 ماہ بعد مئی 1938 میں آپ پٹھان کوٹ حاضر ہوئے. اس طرح نادیدہ تعارف دیدہ و شنیدہ بنا اور رفاقت کی حدوں میں داخل ہو گیا. ایک موقع پر آپ نے مودودی رحمہ اللہ سے اپنی پہلی ملاقات کی روداد سناتے ہوئے خود فرمایا، مولانا سے میری پہلی ملاقات مئی 1938 دارالاسلام پٹھان کوٹ کے قریب سرنا اسٹیشن سے تقریباً 150 گز کے فاصلے پر ریلوے لائن پر ہوئی. میں اسٹیشن پر اتر کر اسٹیشن ماسٹر کے بتانے کے مطابق دارالاسلام پہنچنے کے لیے ریلوے کی پٹری پر مشرق کی جانب بڑھتا رہا کہ سامنے سے ایک خوشپوش وجیح اور باوقار شخص کو چھڑی لیے ہوئے آتے دیکھا. چند لمحوں میں ہم ایک دوسرے کے پاس پہنچ گئے تو سلام کے بعد موصوف نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بتایا سرائے میر، اور وہ سمجھ گئے کہ میں کون ہوں. دراصل مولانا مجھے لینے ہی کے لیے اسٹیشن آ رہے تھے. یہ تھی میری ان کی پہلی ملاقات. اس وقت سے اواخر 1940 تک دونوں کا ساتھ رہا. اس دوران آپ ترجمان القرآن کی تیاری میں مولانا کا ہاتھ بٹاتے رہے، مضامین لکھتے، ترجمے کرتے، تبصرے کے لیے آئی ہوئی کتابوں پر تبصرے کرتے اور بسا اوقات اشارات بھی تحریر فرماتے. چنانچہ اس دوران آپ نے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ اور امام شاطبی رحمہ اللہ وغیرہ کی کتابوں کے بعض حصوں کے ترجمے کیے. اسی زمانے میں معرکہ اسلام و جاہلیت، اسلام اور اجتماعیت، حقیقت النفاق وغیرہ تصانیف ترتیب پائیں. اسی زمانے میں اسلام اور وطنیت کے نام سے ایک قیمتی